أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من حلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام سامعین کو خوش آمدید کہتی ہوں دورہ تفسیر قرآن کے سفر کے 10ویں دن میں. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم 10ویں پارے کی تفسیر ہماری پیاری خالہ جان کی آواز میں سنیں گے. ہر دل اداس ہے کہ ہماری رہنما، ہماری مربی، معلمہ اور روحانی ماں خالہ جان ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں. زندگی ایک امتحان ہے اور دنیا کی زندگی بہت تھوڑی اور آخرت کی زندگی طویل اور باقی رہنے والی ہے. اسی دنیا میں آزمائشوں سے گزرنا ہے اور وہ کام کرنے ہیں جسے ہماری آخرت سمجھ جائے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ خالہ جان کی قبر کو نور سے بھر دیں، ان کے درجات بلند کریں، آخرت میں انہیں عرش کا سایہ نصیب ہو اور جنت الفردوس میں بلند مقام عطا کریں. آمین الہی آمین یا رب العالمین. اللہ کے فضل سے کچھ حصہ 10ویں پارے کی تفسیر کا جو خالہ جان نے کیا تھا ہمارے پاس محفوظ ہے. آئیے سماعت فرماتے ہیں. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدی اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ لوگ بھی پڑھیے. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللہ تعالیٰ ہم ایسے دل سے پناہ مانگتے ہیں جو تیری طرف رجوع نہ ہو، اور ایسی دعا سے پناہ مانگتے ہیں جو تیرے دربار میں قبول نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ سے علم نافع کی دعا کرتے ہیں. وہ علم جس کی ذات اللہ کا سر چشمہ ہے، وہ علم جسے علم کا مرکز کہا جاتا ہے، یہ اللہ کی کتاب. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں علم القرآن وعلم خیرکم من علم القرآن وعلمہ. خیرکم بہتر ہیں، من وہ جو، خیرکم من علم القرآن وعلمہ جو قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں. اب دیکھیں، اور یہ بخاری کی حدیث ہے، بڑی مستند حدیث ہے. اللہ کے رسول نے اس کو فرمایا ہے کہ تم میں بہتر وہ ہیں
जो कुरान सीखते और सिखाते हैं। मेरी बहनें, और ऐसे लोगों का जो कुरान सुनने के लिए अपने कान को लगा देते हैं, ये भी हदीस है, मैं मुख्तसर तौर पर आपको बताती हूँ। वो फरिश्तों के मानिंद या कुछ इस किस्म के अल्फाज अल्लाह के रसूल ने कहे हैं। तो दरअसल मेरी बहनें, ये कुरान का महीना है। ये रोजा इसलिए नहीं रखा जाता है कि ये रमजान का महीना है। रमजान क्यों मुबारक हुआ? जैसे हम कहते हैं हमारे लिए, हमारी जिंदगी में किसी बच्चे का जब बर्थडे मनाते हैं, जश्न मनाते हैं, तो वो दिन, वो तारीख हमारे लिए क्यों मुबारक है? इसलिए कि मेरे घर में बच्चा पैदा हुआ था। तो दरअसल बच्चा ही हमारी अहमियत का हामिल है। वो बच्चा जो था, वो उसकी डेट, उसकी तारीख, उसका वक्त, फिर हम जश्न मनाते हैं। तो ये महीना जो है रमजान का, ये अल्लाह की किताब का जश्न है, ये उसकी बर्थडे है। अगर हम ये कहें कि ये उसकी आमद का जश्न है, उसके दिन को याद करते हैं कि आज वो रहमत नाजिल हुई थी। जैसे कुरान में मैंने इससे पहले बताया था ना कि अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह ने नेमत तमाम कर दी। इस कुरान को दे के अल्लाह ने नेमत तमाम कर दी। और जैसा इस कुरान के साथ हमारे असहाबे रसूल, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम लोग बोलते हैं ना कि मुझे कुरान आता है, मेरे घर में तर्जुमे की किताब है, कुछ एक लफ्ज समझ में आता नहीं, पढ़ के रखे जाते हैं और वही काम उठ के करते हैं, इसलिए हमें पता नहीं है। तो अल्लाह के रसूल को इस कुरान से क्या लगाव था, मैं आपसे बता दूं कि जिसके दिल पर, जिसके कल्ब अतहर पर कुरान का नुज़ूल हुआ, उसने कभी ये नहीं कहा कि मुझे मालूम है। जब हजरत आयशा सिद्दीका बिन्त सिद्दीक ज़ौजे रसूल जब आती है और कहती है अल्लाह के रसूल कोई कुरान पढ़ रहा था, मैं रुक गई, फौरन चादर मुबारक कांधे पर डालते हैं जैसे कोई एक अजनबी चीज, जैसे कभी सुना ही ना हो, मगर कुरान से इतना लगाव था कि आयशा तुम्हारे कदम जो मुझसे मिलने के लिए, यानी कैसे बेताब कदम होंगे वो। तो अल्लाह के रसूल अपनी चादर मुबारक कांधे पर डालते हैं और कहते हैं चलो आयशा कहाँ। जैसे कोई, मेरी बहन है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिसको कुरान ने मसरूफ कर रखता हो, अब जैसे मसरूफ है ना, रमजान में कहते दुआ मांगने का टाइम नहीं मिल रहा है, तो कुरान ने ये मसरूफ कर रखा हो, तो अल्लाह ताला उसे बिन मांगे वो चीज दे। सुभान अल्लाह। मैं सोचती कि अल्लाह से महबे कलाम है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते थे ना कि जब मेरा दिल चाहता है कि मैं जो है अल्लाह से बात करूं, है ना, जब मेरा दिल चाहता है कि मैं अल्लाह से बात करूं तो मैं नमाज पढ़ने लगता हूं, और जब मेरा दिल चाहता है कि खुदा खुद मुझसे बात करे तो मैं कुरान पढ़ता हूं। ये कलाम अल्लाह है। कलाम का मतलब बात ना, अल्लाह की बात, अल्लाह का कलाम। ऐसे ऐसे लोग दुनिया में मेरे बने थे कि जिनको ये बात कहते थे। उर्वा बिन जुबैर, ये हजरत अस्मा की बेटे थे, वो कहते हैं कि मैं एक दिन कुरान नहीं पढ़ा था। लोगों ने कहा कि पूरे लाइफ का? हम कहते कभी पढ़ लेती हूँ, कभी वाला जुमला बड़ा खतरनाक होता है। कभी का मतलब तुम बहुत सारा छोड़ते हो। तो वो कहते हैं कि मैं एक दिन नहीं पढ़ा था। उर्वा बिन जुबैर, ये हजरत अस्मा की बेटे थे, और हजरत अस्मा जो थी वो हजरत अबू बकर की बेटी थी। बाप कैसा था? बाप के असरात जो हम लोग कहते हैं ना, हमारे बच्चे ये वो दुनिया भर परेशान टेंशन में, पहले तुम अच्छे बन जाओ, बच्चों के असरात मुरतब होते हैं। हमारे बच्चे देखें, हम भी तो मुसलमान हैं, कलमा पढ़ते बड़ी धूम से नात गाते हैं ना, है ना। इसके रसूल में हम भी सरगर्दा हैं। एक दूसरे को काफिर कहने के लिए हम भी बैठे हुए हैं, मगर जरा देखिए अमल हमारे घरों में जाकर देखें, हमारे बच्चों को की तरफ देखें। एक डॉक्टर की बेटी यहाँ पर मौजूद है, और जो आंखों की सर्जन है वो डॉक्टर है। मुझे मिलने आई थी, वो नीचे चली गई। ठीक है, तो मुझे याद आया कि ये दौरे फारूकी में जब ईरान फतह हुआ था तो वहीं से बहुत सामान आए थे। ईरान तो कोई उस वक्त पर सुपर पावर था वो, तो बहुत था। तो रात के अंधेरे में एक सहाबी थे, वो जा रहे थे और बड़ा सा ताज था। वो तो उनको पैरों को ठोकर लगी। वो कहते कि क्या चीज है? वो झुक के देखते हैं तो शाही ईरान का ताज था। आप सोच सकते हो कितना कीमती होगा।
ایسے انہوں نے صحابی نے اپنے چہرے کو باندھ لیا. جو میں نے کہا نا کہ ایک ڈاکٹر یہاں موجود ہے جس نے یہاں بیٹھنا نہیں چاہا, جس نے انعام دینا نہیں چاہا, اور وہ پورے حجاب میں ہے, آپ پہچانیں گے نہیں. ایسے انہوں نے صحابی نے اپنے چہرے کو باندھ لیا. حضرت عمر دیکھتے ہیں کہ یہ اتنا قیمتی تاج, اتنا قیمتی تاج, یہ بندہ کون ہے؟ پلٹ کے جب دیکھتے ہیں تو وہ مڑ چکا تھا اور چہرہ اس کا لپیٹا ہوا تھا. انہوں نے کہا کہ ذرا ٹھہرو, اے فلاں کون ہو تم؟ کہتے ہیں امیر المومنین, جس کے لیے کام کیا وہ میرا چہرہ جانتا ہے, میرا نام جانتا ہے. میں سوچتی ہوں کہ کاش کی ہم ایسے ہو جاتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کے لیے کرتے تو ہماری زبانیں یہ کہہ دیتی کہ جس کے لیے میں کر رہی ہوں وہ انشاءاللہ حشر کے میدان میں میرا اور آپ کا نام ٹانگ دے گا. پھر دنیا دیکھے گی اور ابھی دکھا کے کیا کروں گی. ابھی لوگ جان بھی گئے تو بھی اور نہ جانے تو بھی. میری بہنیں اللہ سے دعا کریں, یہ رمضان کا مہینہ ہے خدا کی قسم, تو ہم یہ اللہ سے قرآن کے مہینے میں عزم کریں کہ اللہ مجھے قرآن سمجھ آ جائے. آپ آگے دیکھیے اس قرآن کی کلاس میں آپ کا سارا دکھڑا, بڑی بڑی بیماریاں بھول جاتی ہیں. انسان بھول جاتا ہے کہ وہ بیمار ہے. کیا کہتے ہیں آپ؟ ہاں میری بہنیں سب بیٹھی ہیں نا, ضعیف, کمزور, تکلیف, مگر جب یہاں تک بیٹھے تو سب تکلیف, ٹانگ کا درد, گھٹنے کا سب ختم اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ. تو ہم یہ اللہ سے قرآن کے مہینے میں عزم کریں کہ اللہ مجھے قرآن سمجھ آ جائے. چلو پڑھیں سورہ انفال. اس کی جو بیک گراؤنڈ میں تھوڑی سی باتیں ہم جان لیں گے کہ اب لوگوں کو یہ پتہ چل کہ اس مشن جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں, اس کی پشت پر ایک اعلیٰ کردار سیرت کا انسان یہ کھڑا ہے اور یہ اس چیز کو مشن کو آگے تک پڑھائے گا. پھر لوگوں کے حالات تو یہ سب تھے. تو نبوت کے 12ویں سال حج کے موقع پر 75 لوگ جو ہیں کا ایک وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی تاریکی میں ملا. یہ مدینے سے 75 لوگ آئے تھے اور یہ حج کا موقع تھا. حج کرنے تو لوگ آتے ہی ہیں نا, تو پھر رات کو چھپ چھپا کے اللہ کے رسول کو بلائے اور وہ 75 لوگ, اس میں عورتیں بھی تھی. وہ پھر اور انہوں نے صرف یہ نہیں کہ اسلامی نہیں قبول کیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ آپ کی جان کے در پہ یہ لوگ ہو گئے ہیں تو آپ آ جائیں مدینے. آپ کو آفر کیا. تو پھر اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محض ہم ایک پناہ گزی کے لیے نہیں بلائیں گے, آپ کو پناہ دیتے ہیں, بلکہ آپ کو اپنا لیڈر مان کے بلائیں گے, اپنا قائد تسلیم کریں گے, آپ ہمارے رہنما ہوں گے. ایسا نہیں کہ ہم نے آپ کو پناہ دے دی چلے بھائی کہ کسی کمرے میں بیٹھ جائیں, نہیں, آپ جو کہیں گے وہ ہم لوگ کریں گے. تو پھر اس کے بعد میری بہن اس میں آپ یہ دیکھیں گے, تھوڑا سا میں چاہ رہی ہوں کہ آپ اس کا بیک گراؤنڈ تھوڑا دیکھ لیں, پھر سورہ پڑھتے چلے جائیں گے. اور اس ملاقات کو, اس اگریمنٹ کو جو ان کے درمیان ہوا, اس کو بیعت عقبہ ثانیہ کہتے ہیں. ایک وقت ایسا آیا, اہل مکہ سے یہ بات پوشیدہ نہیں تھی کہ یہ لوگ رات کو ملے ہیں, اللہ کے رسول کے ساتھ یہ 75 لوگ ملے ہیں. اچھا ایک بات اور تھی کہ مدینے کی طرف جو راستہ تھا تجارت ان لوگوں کی وہیں سے ہوتی تھی, تو وہ راستہ وہیں سے گزرتا تھا. اگر اہل مدینہ ان کو روک دیتے تو وہ نہیں جا پاتے وہاں سے. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہوتی ہے اور آپ جو ہے یہاں پر مدینے آ جاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جنگ بدر جو ہو رہی تھی ابھی اس سے پہلے, تو ابو سفیان جو ہے وہ سامان لے کے جا رہا تھا. جب اس شاہراہ پر پہنچا جو مدینے سے ہو کے گزرتی تھی, تو اس نے کہا, وہیں سے ایک قاصد بھیجا. اب اس کو ڈر تھا اب یہ لوگ ہمارا سامان چھینیں گے. ایک آدمی کو بھیجا قاصد کو, اور وہ اس زمانے کے اصول کے مطابق اپنا کرتا پھاڑا اور وہ سب چلایا, پھر واسبہ کر کے کہ یہ دیکھو ابو سفیان نے کہا ہے کہ یہ لوگ لوٹ لیں گے مال اگر ہمارے وہ ہیں لوگ وہاں سے فوراً آ جائیں. اب مکہ سے پورے 1000 کے گروپ تیار ہو گئے. وہ تو جنگجو تھے ہی, یہ مدینے والے نہیں لڑتے ہوتے تھے, ان کو ٹریننگ نہیں تھی, وہ تو بس لڑنے کے لیے پیدا ہوئے تھے. ابھی بھی دیکھیں آپ مدینہ جائیں اور مکہ جائیں, دونوں کی جلالت میں, ان کے روب میں, ان کی باتوں میں فرق ہے.
اہل مدینہ دیکھیں گے ایسے سیدھے سادے نیک ایک دم کیسے بہت ویسے ہیں، اور یہ لوگ یہ قریش والے جو ہیں مکہ والے، ان کی باتوں میں ایک روب ہے، وہ چیزیں ہیں. تو 1000 لوگ وہاں سے چلے. اچھا ابھی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لوگوں کو کبھی یہ لڑائی چھوٹی چھوٹی ہوتی تھی نا، اس میں کبھی نہیں لے گئے تھے، کیونکہ وہ لوگ بیچارے پناہ دیے تھے، بہت ہے، یہ قریش والے ہی جاتے تھے. یہ پہلا موقع تھا کہ آپ نے سب کو جمع کیا، اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو 2 چیزیں ہیں، ایک تو وہ مال کے ساتھ ہے اور ایک وہاں سے مکہ سے فوج آ رہی ہے جنگ کے لیے، تو تم فیصلہ کرو کہ تمہیں کس طرف جانا ہے، جس طرف بھی جاؤ گے اللہ تعالیٰ اس میں تمہیں یہ فتح دے گا. تو پہلے تو لوگوں نے کہا کہ ہم جو ہے اسی طرف جائیں گے، مال کی طرف لوٹ کے آئیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے. تو پھر ایک صحابی نے کہا کہ یہ مقداد بن عمر، انہوں نے کہا کہ آپ کا خدا جس طرف کہہ رہا ہے اس طرف چلیں. انہوں نے جواب دے دیا، پھر بھی آپ نے دوبارہ یہ جملہ دہرایا، دونوں میں سے کس کی طرف چلنا ہے. تو پھر قریشی جواب دے رہے ہیں، مطلب یہ اہل مدینہ بول ہی نہیں رہے ہیں. ان کو سمجھا کہ کبھی ہم لوگ تو گئے نہیں کبھی جنگ پر. اس ساتھ بن معاذ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے رسول کا روح سخن ہماری طرف ہے، اللہ کے رسول ہم سے پوچھ رہے ہیں کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اقرار کیا، ان کو سمجھ آیا ہم سے پوچھیں. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم موسیٰ کی قوم کے جیسا نہیں ہے کہ ہم کہہ دیں گے تم اور تمہارا خدا جا کے جنگ کے لیے. وہ پھر اس کے بعد جنگ بدر ہوتی ہے. دیکھیے یہاں پر ایک بات جان لیں کہ فوراً کہا گیا ہے کہ یسألونک عن الانفال، تو قل انفال للہ والرسول، یہاں پھٹ سے کہہ دیا گیا ہے کہ یہ انفال جو ہے یہ ایکسٹرا چیز پیسہ ملا ہے، مال ملا تمہیں جو جنگ بدر میں فوجیوں نے چھوڑ کے بھاگے ہیں، تو یہ اللہ اس کے رسول کا ہے. اصل میں اس وقت کیا ہوا تھا کہ اس پرانے دور جاہلیت کے مطابق یہ تھا کہ جو آگے بڑھا کے جو اٹھا لے ہاتھ میں مینا اسی کا ہے، جو بڑھ کے سمیٹ لے وہ اس کا ہے. اب اس میں ایسا ہوا کہ کچھ 3 گروپ تھا، وہ 3 گروپ ایسا بنا کہ اس میں سے ایک گروپ جو ہے ان لوگوں کو کیا کہتے بھگانے کے لیے ان کے پیچھے تک دور تک گیا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی اس میں ہمارا بھی حصہ ہے، اگر ہم وہاں تک نہ جاتے ان کو کھدیڑتے نہ تو پھر تم کو کیسے مال غنیمت ملتا. تو جھگڑا ہونے لگا. پھر تیسرا گروپ یہ تھا جو اللہ کے رسول کی حفاظت کر رہا تھا. آپ کو پتا نہیں جنگ بدر میں اللہ کے رسول یہ وہ کہہ رہا تھا کہ اگر رسول اللہ ہی نہ رہے تھے تو پھر یہ مال غنیمت کا کوئی یہ مقصد ہی نہیں تھا. تو یہ 3 طرح کے لوگ وہاں پر لڑنے لگے. تو اللہ نے ایک لخت کہہ دیا کہ یہ انفال ہے، یہ تمہاری کمائی نہیں ہے، یہ نفل ہے، انفال کی جمع، یہ ایکسٹرا پیسہ ایکسٹرا مال ہے، اس لیے تمہارا اس میں کچھ نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے. مگر آگے اللہ تعالیٰ ڈانٹ کے پھر بانٹ رہا ہے. چلے پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور تمہیں معلوم ہو کہ جو کچھ مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے اس کا 5واں حصہ اللہ، اس کے رسول اور رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے. اب یہاں پر کہا گیا ہے غنائم، مال غنیمت جس کو کہتے ہیں. اب اللہ بانٹ رہا ہے کس کے لیے ہے. 4 حصہ جو ہے وہ فوجیوں میں تقسیم کیا جائے گا. جب کہیں فتح ہوگی اور مال غنیمت ملے گا تو ان میں طرف باقی 5واں حصہ یہ کس کے لیے ہے؟ اللہ اور اس کے رسول. اللہ کے لیے مطلب اللہ کے دین کے کام میں، اور رسول اور رشتہ داروں اور یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے. یعنی اللہ کے رسول اور کچھ صحابی جو اپنی رزق کے لیے دوڑ بھاگ نہیں کر سکتے تھے اور جن کی ذمہ داری اللہ کے رسول کے ذمہ تھی، ان کو بھی اللہ کے رسول اسی خمس میں سے دیتے تھے. جو 5واں حصہ جو مال غنیمت کا ہوتا تھا وہ اس میں دیا جاتا تھا. اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر، اس چیز پر جو فیصلے کے روز یعنی دونوں فوجوں کے مٹبھیڑ کے دن ہم نے اپنے بندے پر نازل کی تھی، تو یہ حصہ بخوشی ادا کرو. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یاد کرو وہ وقت جب کہ تم وادی کے اس جانب تھے اور وہ دوسری جانب پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے اور قافلہ تم سے نیچے ساحل کی طرف تھا. اگر کہیں پہلے سے تمہارے اور ان کے درمیان مقابلے کی قرارداد ہو چکی ہوتی تو تم ضرور اس موقع پر پہلو تہی کر جاتے. لیکن جو کچھ پیش آیا وہ اس لیے تھا کہ جس بات کا فیصلہ اللہ کر چکا تھا اسے ظہور میں لے آئے، تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ ہلاک ہو، اور جسے زندہ رہنا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ زندہ رہے. یقیناً خدا سننے اور جاننے والا ہے.
اور یاد کرو وہ وقت جب کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ان کو تمہارے خواب میں تھوڑا دکھا رہا تھا، اگر کہیں وہ تمہیں ان کی تعداد زیادہ دکھا دیتا تو تم لوگ ضرور ہمت ہار جاتے اور لڑائی کے معاملے میں جھگڑا شروع کر دیتے، لیکن اللہ ہی نے اس سے تمہیں بچایا، یقیناً وہ سینوں کا حال تک جانتا ہے۔ ان کی یہ لشکر کو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو کم دکھایا تھا، اور کم دکھایا جب خواب میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے فوجیوں سے بھی یہی کہا کہ بہت تھوڑے سے لوگ ہیں تاکہ یہ لوگ حوصلہ نہ ہاریں، تو اسی کو اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان کر رہا ہے۔ اور یاد کرو جب کہ مقابلے کے وقت اللہ نے تم لوگوں کی نگاہوں میں دشمنوں کو تھوڑا دکھایا اور ان کی نگاہوں میں تمہیں کم کر کے پیش کیا، تاکہ جو بات ہونی تھی اسے اللہ ظہور میں لے آئے۔ آخرکار سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اے ایمان والو، جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو، توقع ہے کہ تمہیں کامیابی نصیب ہوگی۔ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑو نہیں، ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ صبر سے کام لو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور ان لوگوں کے سے رنگ ڈھنگ اختیار نہ کرو جو اپنے گھروں سے اتراتے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے، جن کی روش یہ ہے کہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہے۔ ذرا خیال کرو اس وقت کا جبکہ شیطان نے ان لوگوں کے کرتوت ان کی نگاہوں میں خوشنما بنا کر دکھائے تھے اور ان سے کہا تھا کہ آج کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور یہ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ مگر جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو وہ الٹے پاؤں پھر گیا اور کہنے لگا میرا تمہارا ساتھ نہیں ہے، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم لوگ نہیں دیکھتے، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے اور اللہ بڑی سخت سزا دینے والا ہے۔ جبکہ منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں کو روگ لگا ہوا ہے کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں کو تو ان کے دین نے خبط میں مبتلا کر رکھا ہے، حالانکہ اگر کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو یقیناً اللہ بڑا زبردست اور دانا ہے۔ کاش تم اس حالت کو دیکھ سکتے جبکہ فرشتے مقتول کافروں کی روحیں قبض کر رہے تھے، وہ ان کے چہروں ان کے کولہوں پر ضربے لگاتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے لو اب جلنے کی سزا بھگتو، یہ وہ جزا ہے جس کا سامان تمہارے اپنے ہاتھوں نے پیشگی مہیا کر رکھا تھا، اور نہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ یہ معاملہ ان کے ساتھ اسی طرح پیش آیا جس طرح آل فرعون اور ان سے پہلے کے دوسرے لوگوں کے ساتھ پیش آتا رہا ہے۔ انہوں نے اللہ کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا۔ اللہ قوت رکھتا ہے اور سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ اللہ کی سنت کے مطابق ہوا کہ وہ کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے طرز عمل کو نہیں بدل دیتی۔ کوئی نعمت کسی سے نہیں چھینتی جب تک کہ انسان اس کا اپنے آپ کو نعمت کا حقدار نہیں ثابت کر دیتا کہ میں اس کی حقدار ہی نہیں ہوں۔ انہوں نے علامہ اقبال نے کہا تھا نا، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ جنہیں خود اپنی حالت کے بدلنے کا خیال کس کو۔ تو جب تک خود انسان اندر سے تبدیلی نہیں چاہتا تو کوئی دوسرا اسے تبدیل نہیں کر سکتا۔ اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ آل فرعون اور ان سے پہلے کی قوموں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا وہ اسی ضابطے کے مطابق تھا۔ انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا، تب ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں ہلاک کیا اور آل فرعون کو غرق کر دیا۔ یہ سب ظالم لوگ تھے۔ یقیناً اللہ کے نزدیک زمین پر چلنے والی مخلوق میں سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو ماننے سے انکار کر دیا، پھر کسی طرح وہ اسے قبول کرنے پر تیار نہیں ہیں، خصوصاً ان میں سے وہ لوگ جن کے ساتھ تو نے معاہدہ کیا، پھر وہ ہر موقع پر اس کو توڑتے ہیں اور ذرہ اللہ کا خوف نہیں کرتے۔ پس اگر یہ لوگ تمہیں لڑائی میں مل جائیں تو ان کی ایسی خبر لو کہ ان کے بعد جو دوسرے لوگ ایسی روش اختیار کرنے والے ہوں ان کے حواس باختہ ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے بنسبت اہل کتاب سے زیادہ ربط رکھنے کی کوشش کرتے تھے اور بہت اچھے انداز میں جیسے معاہدہ کیا، اپنی پوری کوشش کی ان سے حالات خوشگوار رہے، مگر جنگ بدر جب جیت گئے وہ تو جیسے بلبلا اٹھے وہ اور ان کی سرگرمیاں اور تیز ہو گئی۔ اس میں ایک شخص تھا، ان کا ایک لیڈر تھا کعب بن اشرف، جو قریش کی شکست سنتے ہی چیخ پڑا اور چلا چلا کے گھوم گھوم کے کہہ رہا تھا کہ آج زمین کی پیٹھ، آج زمین کا پیٹ ہمارے لیے پیٹھ سے بہتر ہے، اے کاش کہ ہم لوگ بھی اندر چلے گئے ہوتے، زمین کے مر گئے ہوتے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے اس نے اور انہوں نے کہا کہ اب پھر انہوں نے پیغام بھیجا کہ ہم سے لڑو، ہم مرد ہیں، ہم لڑ سکتے ہیں۔ سن، یہ اندر مدینے میں تھے یہ لوگ، ان سے تو اور خطرہ تھا۔ چلو پڑھیں۔ توقع ہے کہ بدعہدوں کے اس انجام سے وہ سبق لیں گے، اور اگر کبھی تمہیں کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو اس کے معاہدے کو اعلانیہ اس کے آگے پھینک دو، یقیناً اللہ خائنوں کو پسند نہیں کرتا۔ وعدہ کر لیا نا، ایک وعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ اور ہمارے اصحاب رسول کا وعدہ، کتنی جنگیں تھیں آپ یہ دیکھیں گے نا۔ جب یہ روم فتح ہوا تھا تو خالد بن ولید نے کیا کیا کہ کمان ڈال کر اس کے قلعہ کو وہ اتر گئے، اس کے جا کے دروازہ کھول دیا، اور دروازہ کھول دیا تو فاتح قوم کے یہ فاتح فوجی، پوری فوجی ہماری ان کے خالد بن ولید کے اندر گھس گئی، اور ادھر ان سبوں نے کیا کیا
रोमियों ने कि जाके उनसे अबू उबैदा बिन जर्राह के, वो पता नहीं कितनी दूर थे, उनको पता ही नहीं कि खालिद बिन वलीद कूद चुके हैं और दरवाजा खुल चुका है और फतह हो चुकी है। वो जाके उनसे मुआहदा कर लिया, उनसे मुआहदा किया कि हम लोग सरेंडर करते हैं, आप लोग चले जाएं। तो उन्होंने उनसे मुआहदा कर लिया। बाद में कह रहे थे कि फतह हमारी हो गई थी, अब माल गनीमत हमारा था सब, मगर आपने मुआहदा कर लिया। सब छोड़ के चले आए वो लोग। और ये हजरत उमर के दौर में ये जो ईरान का गवर्नर था, बड़ा शातिर था, हरमजान नाम था उसका, तो वो भी बड़ी मुश्किल से पकड़ में आया। तो जब पकड़ में आ गया तो उसके कत्ल का फैसला हुआ। तो उसने जब कत्ल का फैसला हुआ तो उससे पूछा जाता है ना कि भाई कोई ख्वाहिश है, उससे पूछे कोई ख्वाहिश है अपने, बोले हाँ प्यास लगी, पानी चाहिए मुझे। तो उसके लिए पानी लाया गया और हजरत उमर बैठे थे। उसने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, मुझे डर है कि ये जल्लाद जो खड़े हैं ये पानी पीने से पहले ही मुझे, ये पानी जो मैं लिया हूं ना, पानी पीने से पहले ही मेरी गर्दन उड़ा देंगे। तो उमर ने कहा, उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि जब तक तुम ये पानी नहीं पियोगे तब तक तुम्हारी गर्दन में उड़ाई जाएगी। और उसने क्या किया कि पानी फेंक दिया। तो हजरत उमर ने कहा कि इसने धोखा दिया। अब वो उबैदा कहते हैं कि अमीरुल मोमिनीन, आप अपने अल्फाज याद करें कि आप अपने क्या कहा था आपने कि जब तक ये पानी नहीं पी लोगे। हम ऐसी बातें कितनी चलते चलते इनसे उनसे कहते चले जा रहे हैं, पता नहीं क्या कहे, फरिश्तों ने लिखा, अल्लाह ने सुना ना, मगर क्या लोगों से कहें, हाँ उसको बुद्धू बना के आ गई, उसको बेवकूफ बना के आ गई। ऐसा ना करें, मुश्किल है। पढ़े। मुनकरीन हक इस गलत फहमी में ना रहें कि वो बाजी ले गए, यकीनन वो हमको हरा नहीं सकते। और तुम लोग जहाँ तक तुम्हारा बस चले ज़्यादा से ज़्यादा ताकत और तैयार बंद रहने वाले घोड़े उनके मुकाबले के लिए मुहैया रखो, ताकि इसके ज़रिए से अल्लाह के और अपने दुश्मनों को और दूसरे आदा को खौफजदा कर दो जिन्हें तुम नहीं जानते मगर अल्लाह जानता है। अल्लाह की राह में जो कुछ तुम खर्च करोगे उसका पूरा पूरा बदल तुम्हारी तरफ पलटाया जाएगा और तुम्हारे साथ हरगिज़ जुल्म ना होगा। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर दुश्मन सलाह सलामती की तरफ माइल हो तो तुम भी उसके लिए आमादा हो जाओ और अल्लाह पर भरोसा करो, यकीनन वही सब कुछ सुनने और जानने वाला है। और अगर वो धोखे की नीयत रखते हों तो तुम्हारे लिए अल्लाह काफ़ी है। वही तो है जिसने अपनी मदद से और मोमिनों के ज़रिए से तुम्हारी तायद की, मोमिनों के दिल एक दूसरे के साथ जोड़ दिए। तुम रुए ज़मीन की सारी दौलत भी खर्च कर डालते तो इन लोगों के दिल ना जोड़ सकते थे, मगर वो अल्लाह है जिसने इन लोगों के दिल जोड़े, यकीनन वो बड़ा ज़बरदस्त और दाना है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे लिए और तुम्हारे पैरू अहले ईमान के लिए तो बस अल्लाह काफ़ी है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोमिनों को जंग पर उभारो। अगर तुम में से 20 आदमी साबिर हों तो वो 200 पर गालिब आएंगे, और अगर 100 आदमी ऐसे हों तो मुनकिरीन हक में से 1000 आदमियों पर भारी रहेंगे, क्योंकि वे ऐसे लोग हैं जो समझ नहीं रखते। अच्छा, अब अल्लाह ने तुम्हारा बोझ हल्का किया और उसे मालूम हुआ कि अभी तुम में कमज़ोरी है, बस अगर तुम में से 100 आदमी साबिर हों तो वो 200 पर, और 1000 आदमी ऐसे हों तो 2000 पर अल्लाह के हुक्म से गालिब आएंगे, और अल्लाह उन लोगों के साथ है जो सब्र करने वाले हैं। किसी नबी के लिए ज़ेबा नहीं कि उसके पास कैदी हों जब तक वो ज़मीन में दुश्मनों को अच्छी तरह कुचल न दे। तुम लोग दुनिया के फ़ायदे चाहते हो, हालांकि अल्लाह के पेश नज़र आखिरत है और अल्लाह गालिब और हकीम है। अब यहाँ पर फैसला करना था इनको क्या किया जाए, तो लोगों ने कहा कि इनसे फिदिया लेके छोड़ दिया जाए। और फिर हज़रत अबू बकर से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि फिदिया लेके छोड़ दिया जाए। अल्लाह के रसूल भी अबू बकर के मशवरे के ख्याल थे कि मारा ना जाए। हज़रत उमर से पूछा गया तो हज़रत उमर ने कहा कि कुचल दो इनको ख़त्म कर दो, और ख़त्म कर दो। जिसके जिसके रिश्तेदार हैं, ईमान का इम्तिहान इतना था कि अपने रिश्तेदारों को मारे वो। और अल्लाह के रसूल ने हज़रत अबू बकर के फैसले को सुना, और अल्लाह ताला ने यहाँ पर कैसा देखिए, अल्लाह ताला की इसमें हल्का सा उताब है कि तुम लोग पैसा जमा करने के लिए फिदिया ले लेके थोड़ी देख नहीं गए थे, बल्कि इस जमीन से शरपसंदों के शर से खात्मा कर देना है इनका, ये इसलिए था। तो ये आयत जब नाजिल हुई तो अल्लाह के रसूल रोने लगे, अबू बकर भी रोते, अल्लाह के रसूल भी रोते बैठे एक दिन। तो हज़रत उमर आए, बोले देखो दोनों रो रहे हैं। तो कहते हैं कि क्या हुआ, बोल ही नहीं रहे। कह रहे अरे बोले तो सही ताकि मैं भी रोऊं आपके साथ, हाँ ताकि मैं भी तो रोऊं कि दो लोग रो रहे हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे इशारा किया कि अजाब यहाँ तक आ गया था। अगर अल्लाह ने फैसला ना कर दिया होता खैर का तो अजाब यहाँ तक आ गया था। उमर तुम्हारी बात सही थी। उमर तो वो था ना जो उमर कहता था उसको अल्लाह ताला कुरान के अल्फाज बना देता था, है ना। 3-4 जगह वक्त होगा तो फिर बताएंगे।
चले पढ़ें। अगर अल्लाह का नोश्ता पहले ना लिखा जा चुका होता तो जो कुछ तुम लोगों ने लिया है उसकी पादाश में तुमको बड़ी सजा दी जाती। बस जो कुछ तुमने माल हासिल किया है उसे खाओ कि वो हलाल और पाक है, और अल्लाह से डरते रहो। उसके हर एक एक सोच से वाकिफ है सच। अब वो कह रहा है कि अब वो लोग सोचते कि अल्लाह को होता इतना होता, अब वो माल फिदिया लिया, खाया जाए कि ना खाया जाए, अब वो कहते खाओ। चले। यकीनन अल्लाह दरगुजर करने वाला और रहम करने वाला है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम लोगों के कब्जे में जो कैदी हैं उनसे कहो, अगर अल्लाह को मालूम हुआ कि तुम्हारे दिलों में कुछ खैर है तो वो तुम्हें उससे बढ़ कर देगा जो तुमसे लिया गया है, और तुम्हारी खताएं माफ़ करेगा। अल्लाह दरगुजर करने वाला और रहम फरमाने वाला है। लेकिन अगर वो तेरे साथ खयानत का इरादा रखते हैं तो इससे पहले वो अल्लाह के साथ खयानत कर चुके हैं, चुनांचे उसी की सज़ा अल्लाह ने उन्हें दी कि वो तेरे काबू में आ गए। अल्लाह सब कुछ जानता और हकीम है। जिन लोगों ने ईमान कबूल किया और हिजरत की और अल्लाह की राह में अपनी जानें लड़ाई और अपने माल खपाए, जिन लोगों ने हिजरत करने वालों को जगह दी और उनकी मदद की, वही दरअसल एक दूसरे के वली हैं। रहे वो लोग जो ईमान तो ले आए मगर हिजरत करके दारुल इस्लाम में दाखिल नहीं हुए, तो उनसे तुम्हारी विलायत का कोई ताल्लुक नहीं जब तक कि वो हिजरत करके ना आ जाएं। हाँ, अगर वो दीन के मामले में तुमसे मदद मांगे तो उनकी मदद करना तुम पर फर्ज है, लेकिन किसी ऐसी कौम के खिलाफ नहीं जिससे तुम्हारा मुआहदा हो। जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसे देखता है। जो लोग मुनकिरीन हक है वो एक दूसरे की हिमायत करते हैं। अगर तुम ये ना करोगे तो ज़मीन में फितना और बड़ा फसाद बर्पा होगा। जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने अल्लाह की राह में घर बार छोड़े और जद्दोजहद की, जिन्होंने पनाह दी और मदद की, वही सच्चे मोमिन हैं। उनकी खताओं से दरगुजर और बेहतरीन रिस्क है। जो लोग बाद में ईमान लाए और हिजरत करके आ गए और तुम्हारे साथ मिलकर जद्दोजहद करने लगे, वो भी तुम ही में शामिल हैं, मगर अल्लाह की किताब में खून के रिश्तेदार एक दूसरे के ज़्यादा हकदार हैं। यकीनन अल्लाह हर चीज़ को जानता है। ये थी सूरह अनफाल। अब सूरह तौबा देख लेते हैं। सूरह तौबा में ये बिस्मिल्लाह नहीं है, और ये इस बात का सबूत है, ये बगैर बिस्मिल्लाह के पढ़ी जाती है। इस बात का सबूत है कि कुरान हमारे सामने असली हालत में मौजूद है। और वो जो फुकहा और उम्मा इस बात को कहते हैं कि बस उसकी वजह सिर्फ ये है, अल्लाह ने बिस्मिल्लाह लिखी तो हम लोग भी बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ेंगे, और कुरान जैसा उतरा था उसी तरह है, वरना बिस्मिल्लाह लिख देता कोई। चले पढ़े। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरह तौबा। ऐलान बरात है अल्लाह उसके रसूल की तरफ से उन मुशरिकीन को जिनसे तुमने मुआहदे किए थे। बस तुम लोग मुल्क में 4 महीने और चल फिर लो, और जान रखो कि तुम अल्लाह को आजिज करने वाले नहीं हो। हज के लिए हजरत अबू बकर को भेजा हुआ था, फिर बाद में ये आया कि आज के बाद मुशरिकीन को नहीं आना है। अब ये ऐलान करते हुए लोग डर रहे थे कि अरे मुशरिकीन मक्का ऐसे खाखार लोग, उन्होंने सोच रहे थे खून की नदियां बह जाएंगी, और अल्लाह ताला कहता कुछ भी नहीं हुआ। चले पढ़े। और ये कि अल्लाह मुनकिरीन हक को रुसवा करने वाला है। इतला आम है अल्लाह उसके रसूल की तरफ से हज अकबर के दिन तमाम लोगों के लिए। अल्लाह मुशरिकीन से बरी जिम्मा है, उसका रसूल भी। यौमन हज अकबर, तो हम लोग कहते हैं जिस दिन जुमा के दिन हज पड़ता है तो हज अकबर है। कहाँ से हम लोगों ने सुना? कुछ पता ही नहीं। मेरी अम्मा ने मुझे बताया, आपके पड़ोसी ने आपको बताया, अरे हज चलो कपड़ा पहनो, चलो, हाँ खाली कपड़ा पहने, जल्दी खाना पकाने की जल्दी, सब इसी जिस्म की परवरिश, उसी को पहना दो, उसी को खिला दो, और रूह तड़प रही है। और अभी तो रूह की गजा है ना, ये जो बैठे हैं हम लोग, वो लोग उम्रे को कहते थे हज असगर, ये हज को हज अकबर कहा गया, जुमा उम्मा को कुछ नहीं। अब अगर तुम लोग तौबा कर लो तो तुम्हारी ही लिए बेहतर है, और जो मुंह फेरते हो तो खूब समझ लो कि तुम अल्लाह को आजिज करने वाले नहीं हो। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकार करने वालों को सख्त अजाब की खुशखबरी सुना दो, बजाय उन मुशरिकीन के जिनसे तुमने मुआहदे किए, फिर उन्होंने अपने अहद को पूरा करने में तुम्हारे साथ कोई कमी नहीं की और ना तुम्हारे खिलाफ किसी की मदद की। तो ऐसे लोगों के साथ तुम भी मुद्दत मुआहदे तक वफा करो, क्योंकि अल्लाह मुत्तकियों ही को पसंद करता है। बस जब हराम महीने गुजर जाएं तो मुशरिकीन को कत्ल करो जहां पाओ, और उन्हें पकड़ो और घेरो, और हर घात में उनकी खबर लेने के लिए बैठो। फिर अगर वो तौबा कर लें और नमाज कायम करें और ज़कात दें तो उन्हें छोड़ दो। अल्लाह दरगुजर करने वाला और रहम फरमाने वाला है। और अगर मुशरिकीन में से कोई शख्स पनाह मांग कर तुम्हारे पास आना चाहे ताकि अल्लाह का कलाम सुने तो उसे पनाह दे दो, यहाँ तक कि वो अल्लाह का कलाम सुन ले, फिर उसे उसके मामून तक पहुँचा दो। ये इसलिए करना चाहिए कि ये लोग इल्म नहीं रखते। इन मुशरिकीन के लिए अल्लाह उसके रसूल के नज़दीक कोई अहद आखिर कैसे हो सकता है, बजाय उन लोगों के जिनसे तुमने मस्जिद हराम के पास मुआहदा किया था। तो जब तक वो तुम्हारे साथ सीधे रहें तुम भी उनके साथ सीधे रहो, क्योंकि अल्लाह मुत्तकियों को पसंद करता है।
مگر ان کے سوا دوسرے مشرکین کے ساتھ کوئی عہد کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ تم پر قابو پا جائیں تو نہ تمہارے معاملے میں کسی قرابت کا لحاظ کریں، نہ کسی معاہدے کی ذمہ داری کا۔ وہ اپنی زبانوں سے تو تم کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر دل ان کے انکار کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ انہوں نے اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑی سی قیمت قبول کر لی، پھر اللہ کے راستے میں سد راہ بن کر کھڑے ہو گئے۔ بہت برے کرتوت تھے جو یہ کرتے رہے۔ کسی مومن کے معاملے میں نہ یہ قرابت کا لحاظ کرتے ہیں، نہ کسی عہد کی ذمہ داری کا، اور زیادتی ہمیشہ انہی کی طرف سے ہوئی ہے۔ پس اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں، اور جاننے والوں کے لیے ہم اپنے احکام واضح کیے دیتے ہیں۔ اور اگر عہد کرنے کے بعد پھر ہی اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین پر حملے کرنے کی شروع کر دیں تو کفر کے علمبرداروں سے جنگ کرو، کیونکہ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، شاید کہ پھر تلوار ہی کے زور سے وہ باز آئیں۔ کیا تم نہ لڑو گے ایسے لوگوں سے جو اپنے عہد توڑتے رہے ہیں اور جنہوں نے رسول کو ملک سے نکال دینے کا قصد کیا تھا، اور زیادتی کی ابتدا کرنے والے وہی تھے؟ کیا تم اس سے ڈرتے ہو؟ اگر تم مومن ہو تو اللہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرو۔ ان سے لڑو، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دلوائے گا اور انہیں ذلیل و خوار کرے گا، ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا اور بہت سے مومنوں کے دل ٹھنڈے کرے گا اور ان کے قلوب کی جلن مٹا دے گا۔ جسے چاہے گا توبہ کی توفیق بھی دے گا۔ اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا ہے۔ کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی راہ میں جاں فشانی کی اور اللہ اس رسول اور مومنین کے سوا کسی کو جگری دوست نہ بنایا۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ مشرکین کا کام یہ نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کے مداور و خادم بنے، درحالانکہ اپنے اوپر وہ خود کفر کی شہادت دے رہے ہیں۔ ان کے تو سارے اعمال ضائع ہو گئے اور جہنم میں انہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ اللہ کی مسجدوں کے آباد کار مجاور و خادم تو وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ اور روز آخر کو مانیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں اور اس اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں۔ اب یہاں پر بار بار کہا گیا ہے خادم وہی ہو سکتے ہیں جو نماز پڑھے، جو زکوٰۃ دے، جو اللہ پر ایمان لائے۔ توبہ اسی وقت قبول ہے، پھر وہ توبہ کر کے پھر وہ نماز پڑھے، پھر وہ زکوٰۃ دیں۔ خالی یہ نہیں کہ توبہ اللہ میری توبہ کر کے نا، ہم لوگوں کا کیا ہے نا، جب غلط کام کرتے ہیں، جب جانتے ہیں کہ غلط ہے، گناہ ہے، تو بس وہیں سے توبہ 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 استغفر اللہ توبہ توبہ ہے، غلط ہے مگر میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ ارے بھیا جب تم خود ہی اقرار کرتے ہو گناہ ہے تو کیوں بتا رہی ہو؟ کیوں زبان کا بھی روزہ رکھ لو نا، کانوں کا بھی روزہ کیوں بتا رہی ہو؟ مت بتاؤ نا، بس توبہ توبہ کرتے جائیں گے۔ یہ توبہ تھوڑی ہے۔ ہاں حضرت عمر کہتے تھے توبہ کرنے سے بہتر ہے کہ انسان گناہ نہ کرے۔ اللہ جانے کتنا روتے تھے۔ پڑھیں۔ انہی سے یہ توقع ہے کہ سیدھی راہ چلیں گے۔ کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی مجاوری کرنے کو اس شخص کے کام کے برابر ٹھہرا لیا ہے جو اللہ پر ایمان لایا اور روز آخر پر، اور جس نے جاں فشانی کی اللہ کی راہ میں؟ اللہ کے نزدیک تو یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ اللہ ظالموں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ اللہ کے ہاں تو انہی لوگوں کا درجہ بڑا ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اس کی راہ میں گھر بار چھوڑے، جان و مال سے جہاد کیا، وہی کامیاب ہے۔ ان کا رب انہیں اپنی رحمت اور خوشنودی اور ایسی جنتوں کی بشارت دیتا ہے جہاں ان کے لیے پائیدار عیش کے سامان ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یقیناً اللہ کے پاس خدمات کا صلہ دینے کو بہت کچھ ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے باپوں بھائیوں کو بھی اپنا رفیق نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں۔ تم میں سے جو ان کو رفیق بنائیں گے وہی ظالم ہوں گے۔ اے نبی کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز و اقارب، تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے، تمہارے وہ کاروبار جن کے مان پڑ جانے کا تم کو خوف ہے، اور تمہارے وہ گھر جو تم کو پسند ہے، تم کو اللہ، اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاں سے عزیز تر ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے۔ جو اللہ کی راہ میں آنے میں ہمیں روکتی ہیں، جو کلاس اٹینڈ کرنے میں ہمیں مانے ہوتی ہیں، جو اللہ کے در دروس سننے میں ہماری راہ میں حائل ہوتی ہیں، کیا تمہارے باپ، تمہارے بھائی، تمہارے بیٹے اور تمہارے بیویاں، تمہارے عزیز و قریب، تمہارے وہ مال جن کو کمائے ہو، تمہارے وہ کاروبار جن کے ڈر ہے، تمہارے گھر جو تم کو پسند ہیں، تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے روکتے ہیں، تو انتظار کرو۔ پھر تو انتظار میں کیا ملے گا؟ وہ موت ملے گی، سب چھوٹے گا۔ وہی گھر جہاں سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ابھی بھی آخر اللہ اتنے لوگوں کو نکال کے لایا ہے نا، اللہ ہی لایا ہے، ورنہ گھر ہی میں اب اتنے گھر ہی محبوب میں چمٹ جاؤ اسی میں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے نا کہ تم اگر یہ نکال کے گھر میں سے تم نکل کے نہیں لاؤ گے تو وہی گھر کے لیے دیکھیں جب روح نکل جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں جلدی 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 لے چلو، جلدی لے چلو، جلدی لے چلو، جلدی لے چلو، جلدی لے چلو۔ یہ نہیں کہہ رہے کہ جو گھر سے بڑی محبت تھی اس کو 2-4 گھنٹہ تو رہنے دو، نہیں رہنے دیتے نا،
भीड़ लगा के खड़े हो जाते हैं कि लाओ लाओ जल्दी लाओ जल्दी लाओ, जल्दी छोड़ाओ। तो ऐसे घर से क्या मोहब्बत करना, तो हमेशा के लिए छोड़ाते हैं वो लोग। अभी तो हम लोग इंशाअल्लाह ताला इंशाअल्लाह अल्लाह के भरोसे पे कह रहे हैं अपने घरों को जाएंगे, पकाएंगे, खाएंगे, रोजा खोलेंगे, सब करेंगे। तो हम अल्लाह का हक जो है वो अल्लाह को देना चाहिए। पढ़े। अल्लाह फासिक लोगों को रहनुमाई नहीं करता। अल्लाह उससे पहले बहुत से मौक़े पर तुम्हारी मदद कर चुका है। अभी ग़ुज़वा हुनैन के रोज़ उसकी दस्तगीरी की शान तुम देख चुके हो। उस रोज़ तुम्हें अपनी कसरत तादाद का गर्रा था, मगर वो तुम्हारे कुछ काम न आई और ज़मीन अपनी वुसअत के बावजूद तुम पर तंग हो गई। तुम पीठ फेर कर भाग निकले। फिर अल्लाह ने अपनी सकीलत अपने रसूल और मोमिनीन पर नाजिल फरमाई। वो लश्कर उतारा जो तुमको नज़र ना आते थे और मुनकरीन हक़ को सज़ा दी। यही बदला है उन लोगों के लिए जो हक़ का इनकार करें। फिर तुम ये भी देख चुके हो कि इस तरह सज़ा देने के बाद अल्लाह जिसको चाहता है तौबा की तौफीक भी बख्श देता है। अल्लाह दरगुजर करने वाला और रहम करने वाला है। ऐ ईमान वालो, मुशरिकीन नापाक है, लिहाजा इस साल के बाद ये मस्जिद हराम के करीब ना फटकने पाएं। और अगर तुम्हें तंगदस्ती का खौफ है तो बाईद नहीं कि अल्लाह चाहे तो तुम्हें अपने फजल से गनी कर दे। अल्लाह अलीम व हकीम है। जंग करो अहले किताब में से उन लोगों के खिलाफ जो अल्लाह और रोज़े आखिर पर ईमान नहीं लाते, जो कुछ अल्लाह उसके रसूल ने हराम करार दिया है उसे हराम नहीं करते और दीन हक़ को अपना दीन नहीं बनाते। उनसे लड़ो यहाँ तक कि वो अपने हाथों से जिजिया दें और छोटे बनकर रहें। यहूदी कहते हैं कि उज़ैर अल्लाह का बेटा है और ईसाई कहते हैं कि मसीह अल्लाह का बेटा है। यह बेहकीकत बातें हैं जो अपनी ज़बानों से निकालते हैं। उन लोगों की देखा देखी जो उनसे पहले कुफ्र में मुब्तला हुए थे। खुदा की मार इन पर, ये कहाँ से धोखा खा रहे हैं। उन्होंने अपने उलमा और दरवेशों को अल्लाह के सिवा अपना रब बना लिया है और इसी तरह मसीह इब्ने मरियम को भी, हालांकि उनको एक माबूद के सिवा किसी की बंदगी करने का हुक्म नहीं दिया गया था। वो जिसके सिवा कोई मुस्तहिक इबादत नहीं, पाक है वो उन मुशरिकाना बातों से जो ये लोग करते हैं। ये लोग चाहते हैं कि अल्लाह की रोशनी को अपनी फूंकों से बुझा दे, मगर अल्लाह अपनी रोशनी को मुकम्मल किए बगैर मानने वाला नहीं है, ख्वाह काफिरों को ये कितना ही नागवार हो। वो अल्लाह ही है जिसने अपने रसूल को हिदायत और दीन हक़ के साथ भेजा है ताकि उसे पूरे जिन से दीन पर गालिब कर दे, ख्वाह मुशरिकों को ये कितना ही नागवार हो। ऐ ईमान वालों, उन अहले किताब के अक्सर उलमा और दरवेशों का हाल ये है कि वो लोगों के माल बातिल तरीक़ों से खाते हैं और उन्हें अल्लाह की राह से रोकते हैं। दर्दनाक सज़ा की खुशखबरी दो उनको जो सोने और चांदी को जमा करके रखते हैं और उन्हें खुदा की राह में खर्च नहीं करते। एक दिन आएगा कि इसी सोने चांदी पर जहन्नम की आग दहकाई जाएगी और फिर उसी से उन लोगों की पेशानियों, पहलुओं और पीठों को दागा जाएगा। ये है वो ख़जाना जो तुमने अपने लिए जमा किया था। लो, अब अपनी समेटी हुई दौलत का मज़ा चखो। हकीकत यह है कि महीनों की तादाद जब से अल्लाह ने ज़मीन और आसमान को पैदा किया है, अल्लाह के नोश्ते में 12 ही हैं और उनमें से 4 महीने हराम हैं। यही ठीक ज़ाब्ता है। लिहाजा इन 4 महीनों में अपने ऊपर जुल्म ना करो और मुश्रिकों से मिलकर लड़ो जिस तरह वो सब मिलकर तुमसे लड़ते हैं, और जान रखो कि अल्लाह मुत्तकियों ही के साथ है। नसी तो कुफ्र में एक मज़ीद काफिराना हरकत है जिससे ये लोग काफिर गुमराही में मुब्तला किए जाते हैं। किसी साल एक महीने को हलाल कर लेते हैं और किसी साल उसको हराम कर देते हैं ताकि अल्लाह के हराम किए हुए महीनों की तादाद भी पूरी कर दें और अल्लाह का हराम किया हुआ हलाल भी कर लें। उनके बुरे अमाल उनके लिए खुशनुमा बना दिए गए हैं और अल्लाह मुनकिरीन हक़ को हिदायत नहीं दिया करता। माशाल्लाह, बहुत अच्छे से तरीके से पढ़ा, बहुत बेहतरीन, बहुत साफ और बहुत तेज से इज्जत रही। पर्ची आ गई होगी तो अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन या रब्बल आलमीन। यहाँ से दूसरी तकरीर होती है जो गज़वा तबूक की तैयारियों के सिलसिले में नाजिल हुई थी। ये गज़वा जो है वो 9 हिजरी रजब में हुनैन के बाद पेश आया था। ये अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी का आखिरी गज़वा है ना। ये गज़वा जो है वो मुसलमानों को दुनिया की उस वक्त के सबसे बड़े सुपर पावर रोम से टकराना था। अल्लाह के रसूल को ये इत्तला मिली थी कि रोम का जो बादशाह है हिराकल, उसने मुसलमानों के मतलब मौता का बदला लेने के लिए एक बहुत बड़ी फ़ौज वो तैयार कर रहा है। उसने अपने 1 साल की रसद जो है वो देकर एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार किया और साथ ही में जो अरब के सरहदी कबीले थे, लहाम, जुज़ाम, अमेला, गस्सान, ऐलान, इन सब को भी अपने साथ करके बहुत ही बड़ा लश्कर उसने तैयार किया था। तो अल्लाह के रसूल को जब ये इत्तला मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तय किया कि उसके हमला करने से पहले मुसलमान जो है वो रोम की तरफ यानी शाम कर चढ़ाई करेंगे। लेकिन ये वो मौका था जब बहुत ज़्यादा गर्मी थी, गर्मी का मौसम था
اور فصل کے کٹنے کا وقت تھا، لوگ اپنی فصلیں کاٹنا چاہتے تھے، لوگ اپنے گھروں اور درختوں کے سائے میں بیٹھ کر آرام کرنا چاہتے تھے، اور یہ سفر بھی بہت لمبا تھا، یہ سفر کی مسافت تقریباً 1 مہینے کی تھی، تو لوگ جو ہے وہ اس پر جانا نہیں چاہتے تھے۔ سیرت کی کتاب میں ہم نے پڑھا ہے کہ جو مسلمان ہے نا، جو مجاہد اس جنگ کے لیے گئے تھے، تو انہوں نے راستوں میں کتنی تکلیفیں اٹھائی کہ پہلے تو سواری کی کمی کی وجہ سے ایک اونٹ پر کئی صحابہ جو ہیں انہوں نے سواری کی، یعنی باری باری، اور پھر راستے میں پانی کی قلت ہوتی تھی تو اونٹ کا پیٹ چاک کر کے اس کے اندر جو پانی تھا وہ یہ لوگ پیتے تھے۔ پھر کھانے کی کمی تھی، کھانے کی کمی ہونے کی وجہ سے درختوں کے پتے ان لوگوں نے کھائے، جس کی وجہ سے ان کے ہونٹوں پر ورم آ گئے تھے۔ آیت کی طرف آتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے کہا گیا تو تم زمین سے چمٹ کر رہ گئے؟ کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا؟ ایسا ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ دنیاوی زندگی کا یہ سب سر و سامان آخرت میں بہت تھوڑا نکلے گا۔ اس کے 2 مطلب ہے، ایک تو یہ کہ جب انسان آخرت میں وہاں کی بے پایا زندگی ہے نا، اور اس کے عیش اور عشرت، جیسے سورہ دہر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، ہے نا، اور جب تم وہاں دیکھو گے تو تم دیکھو گے نعمتیں ہی نعمت اور بہت بڑی سلطنت، یعنی وہ سب جب وہاں پر دیکھے گا تو یہ دنیا کی زندگی کا سامان اس کو بالکل حقیر لگے گا، جس کے پیچھے وہ اپنی پوری زندگی اس نے کھپا دی تھی، ہے نا، اس کی صبح اور شام بس انہی دنیاوی چیزوں کے پیچھے گزر رہی تھی۔ تو پھر وہ وہاں پر پچھتائے گا، وہ کہے گا کہ یا لیتنی قدمت لحیاتی، ہے نا، ہائے کم میری کمبختی، کاش میں نے اس زندگی کے لیے کچھ بھیجا ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ تم کو اتنا سمجھانے کے باوجود، ہے نا، جب تم یہ سمجھ ہی نہیں رہے کہ یہ جو ہے زندگی یہ ختم ہونے والی ہے، یہ تو تھوڑے ہی دن کی زندگی، ہمیشہ کی زندگی تو آخرت ہے نا، تو تم پھر بھی اس آخرت کو ترجیح نہیں دیتے۔ دیکھیں قرآن میں کتنی مرتبہ ہم کو سمجھایا گیا ہے، پھر اللہ کے رسول نے حدیث میں بہت ساری حدیثیں ہم کو ملتی ہے جس میں اللہ کے رسول آخرت کی زندگی کے بارے میں بتاتے ہیں، ہے نا، کہ جیسے ایک حدیث یہ ہے کہ حضرت علی اس کے راوی ہے کہ یہ دنیا کوچ کر چکی ہے اور آخرت سامنے آ رہی ہے اور دونوں کے بیٹے ہیں، تو تم دنیا کے بیٹے مت بنو بلکہ آخرت کے بیٹے بنو، کیونکہ آج دنیا میں تمہارے پاس مہلت ہے، وقت ہے، لیکن کوئی تم سے سوال کرنے والا نہیں، لیکن کل آخرت میں تمہارے پاس وقت نہیں ہوگا عمل کرنے کے لیے، لیکن وہاں پر تم سے سوال کیا جائے گا۔ تو اتنا ہم کو بار بار کہ یہ دنیا جو ہے وہ ایک قید خانہ ہے، مومن کے لیے ایک قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے نا، اور اس دنیا میں اس طرح ہم کو رہنا چاہیے جیسے کہ ہم ایک مسافر ہو۔ اتنا سمجھانے کے باوجود بھی انسان دنیا کے پیچھے ہی پڑا رہتا ہے نا، جتنی ہائے دنیا جتنی دنیا اس کو مل جائے کم ہے، جیسے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ ابن آدم کا پیٹ قبر کی مٹی کے سوا کسی اور چیز سے نہیں بھر سکتا، اس کے پاس ایک وادی بھر کے سونا ہوگا تو وہ دوسری کی تمنا کرے، لیکن یہ دنیا میں 2 3 4 وادی بھر کے اگر ہمارے پاس سونا ہو ہے نا، پھر بھی وہ آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور پھر دوسری بات یہاں پر جو اسی میں آتی ہے کہ یہ دنیا کی زندگی کا سامان جو ہے وہ آخرت میں کچھ کام آنے والی چیز نہیں ہے، کچھ بھی ہو ہم لے کر تو کچھ نہیں جا سکتے، ہے نا، ساتھ میں کیا لے کر جاتے ہیں، جیسے الیگزینڈر دا گریٹ جو ہے سکندر اعظم ہے نا، وہ اس نے اپنے لوگوں سے کوئی ہدایت کی تھی کہ جب میں مر جاؤں تو کفن کے باہر جو ہے میرے دونوں ہاتھ رکھ دینا، کہ جاتے ہوئے ہے نا وہ اس نے کتنی ساری دنیا کے ملکوں کو فتح کیا تھا، لیکن جب وہ جا رہا تھا تو وہ دنیا کو بتانا چاہ رہا تھا کہ اس کے دونوں ہاتھ جو ہے وہ خالی ہے، وہ کچھ لے کر ساتھ میں نہیں جا سکتا۔ اس طرح عبدالعزیز بن مروان، عمر بن عبدالعزیز کے والد، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے انتقال سے پہلے انہوں نے اپنا کفن منگوایا اور دیکھ کر فرمایا کہ بس میرا تو دنیا سے یہی حصہ تھا، ہے نا، پھر منہ موڑ کر، یعنی وہ کفن جو تھا بس وہی حصہ تھا جو وہ ساتھ لے کر جانے کا، پھر منہ موڑ کے رونے لگے اور کہا ہائے دنیا، تیرا بہت زیادہ بھی بہت کم ہے اور تیرا کم تو بہت ہی کم ہے، افسوس ہم دھوکے میں رہے۔
اتنا جاننے کے بعد بھی ہمارا حال وہی ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، بلکہ آخرت جو ہے وہ ہمیشہ بھی ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کو ترجیح دینے والا بنائیں۔ آگے اللہ تعالیٰ ہم کو نہیں نکلنے کی، اللہ کی راہ میں جد و جہد نہیں کرنے کی وعید سنا رہے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم نہ اٹھو گے تو خدا تمہیں دردناک سزا دے گا اور تمہاری جگہ کسی اور گروہ کو اٹھائے گا اور تم خدا کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے۔ یعنی ہم نے اگر یہ کام نہیں کیا تو ہماری جگہ یہ کام کوئی اور کرے گا، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر دین کی سربلندی میں ہم نے حصہ نہیں لیا تو ہماری جگہ کوئی اور ہوگا۔ جیسے اللہ کے رسول کی حدیث ہے نا کہ یہ دین وہاں تک پہنچے گا جہاں تک دن اور رات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی مٹی یا کپڑے کی رہائش کو اسلام داخل کیے بغیر نہیں چھوڑے گا۔ باعزت لوگوں کو اللہ تعالیٰ اسلام قبول کرنے کی وجہ سے معزز بنا دے گا اور ذلیل لوگوں کو اسلام ترک کرنے کی وجہ سے ذلیل کر دے گا۔ یعنی یہ حاکم نے مستدرک میں روایت کی ہے۔ اس حدیث سے بھی ہم کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا دین تو جو ہے وہ غالب ہو کر رہے گا۔ اگر ہم نے اس میں اپنا حصہ لگا لیا تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی بات ہوگی، اور اگر ہم نہیں لگائے ہے نا تو اللہ کا ہم کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ نقصان اگر کسی کا ہوگا تو ہمارا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تم خدا کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تم نے اگر نبی کی مدد نہ کی تو کچھ پرواہ نہیں، اللہ اس کی مدد اس وقت کر چکا ہے جب کافروں نے اسے نکال دیا تھا، جب وہ صرف دو میں کا دوسرا تھا، جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس وقت اللہ نے اس پر اپنی طرف سے سکون قلب نازل کیا اور اس کی مدد ایسے لشکروں سے کی جو تم کو نظر نہ آتے تھے، اور کافروں کا بول نیچا کر دیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہجرت کے لیے نکلے تھے، مکہ سے مدینہ جا رہے تھے، اور غار ثور میں آپ دونوں نے پناہ لی تھی، ہے نا۔ اس کی تفصیل ہم کو حدیث میں بھی ملتی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم غار میں تھے تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر ان مشرکین نے جو ہمارے تعاقب میں آئے ہیں اپنے قدموں پر نظر ڈالی تو یقیناً ہمیں دیکھ لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا ابا بکرن ما ظنک بسنین اللہ ثالثہما، ہے نا، کہ ابو بکر تمہارا ان دونوں کے بارے میں کیا خیال ہے جس کا تیسرا اللہ ہے۔ اور اللہ کا بول تو اونچا ہی ہے، اللہ زبردست اور دانا و بینا ہے۔ نکلو خواہ ہلکے ہو یا بوجھل اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ یہاں پر ہم دیکھیں کہ جو فرض کا درجہ ہوتا ہے وہ دو طریقے کا ہوتا ہے، ایک فرض عین ہوتا ہے اور ایک فرض کفایہ، ہے نا۔ فرض کفایہ وہ ہے کہ جب حکم آئے اور کچھ لوگ اس کو ادا کر دیں تو وہ تمام لوگوں کے لیے جو ہے وہ مطلب قبول کیا جاتا ہے۔ جیسے رمضان کے مہینے میں اعتکاف کا حکم ہے نا، تو یہ پورے کے پورے لوگ اس کو نہیں کرتے بلکہ کچھ لوگ مسجد میں اعتکاف کرتے ہیں تو وہ سارے لوگوں کی طرف سے ہو جاتا ہے۔ لیکن فرض عین جب ہو تو ہر ایک کو وہ چیز وہ کرنا ہی کرنا ہے نا۔ تو یہاں پر جو حکم تھا وہ فرض عین تھا۔ یہاں جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نکلو خواہ ہلکے ہو یا بوجھل، ہر حال میں نکلنا ہے، چاہے خوشی سے نکلو یا ناخوشی سے نکلو، ہے نا۔ خوشحال ہو یعنی مال بہت زیادہ ہو تب بھی نکلنا ہے، تنگ دست ہو تو بھی نکلنا ہے، ساز و سامان تمہارے پاس ہو تو بھی نکلنا ہے، بے ساز و سامان ہو یعنی کوئی ساز و سامان ساز نہ ہو تو بھی نکلنا ہے، حالات اچھے ہو تب بھی نکلنا ہے، حالات خراب ہو تب بھی نکلنا ہے، جوان کو بھی نکلنا ہے، بوڑھوں کو بھی نکلنا ہے، تندرست ہو تو بھی نکلنا ہے، بیمار ہو تو بھی نکلنا ہے۔ کس لیے نکلنا ہے؟ جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو، ہے نا۔ یعنی اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنا ہے، اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے جد و جہد کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ یہ بات سورہ صف میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے لوگوں جو ایمان لائو، کیا میں تم کو بتاؤں وہ تجارت جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، ہے نا، کہ تم جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے اور اپنے جانوں سے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔
ترجمہ ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر فائدہ سہل حصول ہوتا اور سفر ہلکا ہوتا تو وہ ضرور تمہارے پیچھے چلنے پر آمادہ ہو جاتے، مگر ان پر تو یہ راستہ بہت کٹھن ہو گیا ہے نا، یعنی تبوک کا سفر بہت دور تھا، گرمی کا موسم تھا، فصل کٹنے والی تھی۔ اب وہ خدا کی قسم کھا کھا کر کہیں گے کہ اگر ہم چل سکتے تو یقیناً تمہارے ساتھ چلتے۔ وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تمہیں معاف کرے، تم نے کیوں انہیں رخصت دے دی؟ تمہیں چاہیے تھا کہ خود رخصت نہ دیتے تاکہ تم پر کھل جاتا کہ کون لوگ سچے ہیں، اور جھوٹوں کو بھی تم جان لیتے۔ جو لوگ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو کبھی تم سے یہ درخواست نہ کریں گے کہ انہیں اپنی جان و مال کے ساتھ جہاد کرنے سے معاف رکھا جائے۔ اللہ متقیوں کو خوب جانتا ہے، ایسی درخواستوں تو صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں رکھتے، جن کے دلوں میں شک ہے اور وہ اپنے شک ہی میں متردد ہو رہے ہیں۔ یہاں پر یہ آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ جو منافق تھے وہ آ کے اپنے عذر پیش کر رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے عذر قبول کر رہے تھے، تو اللہ کے رسول کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، یعنی ان کی جو منافقت تھی ان کو اجازت نہیں دینا چاہیے تھا، ان کو کہنا تھا کہ نہیں تم کو آنا ہے نا، اور پھر اس کے بعد وہ نہیں آتے تو ان کی منافقت جو ہے وہ کھل جاتی۔ آگے ترجمہ ہے کہ اگر واقعی ان کا ارادہ نکلنے کا ہوتا تو وہ اس کے لیے کچھ تیاری کرتے، لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا پسند ہی نہ تھا، اس لیے اس نے انہیں سست کر دیا اور کہہ دیا گیا کہ بیٹھ رہو بیٹھنے والوں کے ساتھ۔ اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے تو تمہارے اندر خرابی کے سوا کسی چیز کا اضافہ نہ کرتے، وہ تمہارے درمیان فتنہ پردازی کے لیے دوڑ دھوپ کرتے، اور تمہارے گروہ کا حال یہ ہے کہ ابھی اس میں بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو ان کی باتیں کان لگا کر سنتے ہیں۔ اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے، اس سے پہلے بھی ان لوگوں نے فتنہ انگیزی کی کوشش کی ہے اور تمہیں ناکام کرنے کے لیے ہر طرح کی تدبیروں کا الٹ پھیر کر چکے ہیں، یہاں تک کہ ان کی مرضی کے خلاف حق آ گیا اور اللہ کا کام ہو کر رہا۔ ان میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے رخصت دے دیجئے اور مجھ کو فتنے میں نہ ڈالیے۔ یہ منافق جو پیچھے رہنے کے اللہ کے رسول کو عذر دے رہے تھے، بہانے بنا رہے تھے، ان میں سے ایک کے بارے میں یہاں آیا ہے، اس شخص کا نام جد بن قیس ہے۔ کے متعلق ایک روایت آئی ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کرتا ہے کہ میں ایک حسن پرست آدمی ہوں، میری قوم کے لوگ میری اس کمزوری سے واقف ہیں کہ عورت کے معاملے میں مجھ سے صبر نہیں ہو سکتا، ڈرتا ہوں کہ کہیں رومی عورتوں کو دیکھ کر میرا قدم پھسل نہ جائے، لہٰذا آپ مجھے فتنے میں نہ ڈالیں اور اس جہاد کی شرکت سے مجھ کو معذور رکھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سن رکھو، فتنہ ہی میں تو یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں اور جہنم میں ان کافروں کو گھیر رکھا ہے۔ تمہارا بھلا ہوتا ہے تو انہیں رنج ہوتا ہے، اور تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ منہ پھیر کر خوش پلٹتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں کہ اچھا ہوا ہم نے پہلے ہی اپنا معاملہ ٹھیک کر لیا تھا۔ ان سے کہو ہمیں ہرگز کوئی برائی یا بھلائی نہیں پہنچتی مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہیں، اللہ ہی ہمارا مولا ہے اور اہل ایمان کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ان سے کہو تم ہمارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہو وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ 2 بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ہے نا، یعنی وہ منافق جو تھے وہ اس چیز کے انتظار میں تھے، یہ تو یا تو مسلمان جو ہے وہ جیت کر آئیں گے یا رومیوں سے بہت بری طرح شکست ہوگی اور ان کو جو ہے وہ رسیوں سے باندھا جائے گا، ان کو غلام بنایا جائے گا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو جواب دو ہے نا کہ دونوں بھی حال میں ہمارے لیے بھلائی ہے، اگر ہم فتح یاب ہوئے ہے نا تو ہم جیت جائیں گے اور ہم کو فتح ملے گی، اور اگر ہم شہید ہو گئے ہے نا تب بھی جو ہے وہ اللہ کی نظر میں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور ہم تمہارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ خود تم کو سزا دیتا ہے یا ہمارے ہاتھوں دلواتا ہے، اچھا تو اب تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہیں۔ ان سے کہو تم اپنے مال خاراضی خوشی خرچ کرو یا بکراہت، بہرحال وہ قبول نہ کیا جائے گا کیونکہ تم فاسق لوگ ہو۔ دیے ہوئے مال قبول نہ ہونے کی وجہ اس کے سوا نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا ہے، نماز کے لیے آتے ہیں تو قسمساتے ہوئے آتے ہیں اور راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں تو بادل ناخواستہ خرچ کرتے ہیں۔ ان کے مال و دولت اور ان کی کثرت اولاد کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھاؤ، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہی چیزوں کے ذریعے سے ان کو دنیا کی زندگی میں بھی مبتلا عذاب کرے اور یہ جان بھی دیں تو انکار حق ہی کی حالت میں دیں۔ یہاں پر جو منافق تھے کچھ تو ایسے تھے تو کہ جو جان دینا چاہتے تھے،
مال، لیکن کچھ ایسے تھے جو مطلب جہاد میں شامل نہیں ہونا چاہ رہے تھے لیکن اپنا مال جو ہے وہ دینے تیار تھے، ہے نا. یعنی وہ بھی اس لیے کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ ان کے پاس تھا اور پھر بھی یہ نہیں دے رہے تھے، ان کی منافقت کہیں کھل نہ جائے، تو وہ بہت ہی دل کی کراہت سے وہ دینا چاہ رہے تھے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارا مال جو ہے وہ قبول نہیں کیا جائے گا، ہے نا. اور اس کے برعکس ہم دیکھیں کہ مسلمانوں کا ہے نا کیا حال تھا کہ جب اللہ کے رسول نے انفاق کا اعلان کیا، ہے نا، اس جنگ کے لیے صدقات کا اعلان کیا، تو وہ حدیث جو ہم سنتے ہیں کہ حضرت عمر جو ہے وہ اپنا آدھا مال اس وقت لائے نا. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جیسے یہ اعلان ہوا تو میں نے اپنے دل میں سوچا کہ آج میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے باری لے جاؤں گا، آگے نکل جاؤں گا، ہے نا. وہ اپنا گھر جاتے ہیں اور اپنا آدھا مال لے کر آتے ہیں. اس وقت ان کے پاس بہت سارا مال بھی تھا. اب جب اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں تو اللہ کے رسول ان سے پوچھتے ہیں کہ عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے نا. تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ آدھا. پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آتے ہیں، اللہ کے رسول ان سے پوچھتے ہیں کہ اے ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی رضا، یعنی وہ اپنا پورا مال جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے لاتے ہیں. حضرت عمر سوچتے ہیں اس وقت کہ میں حضرت ابو بکر سے کبھی سبقت نہیں لے جا سکتا، ہے نا. پھر یہی موقع تھا جب حضرت عثمان نے، ہے نا، جہاں سے اللہ کے رسول پکارتے تھے وہاں حضرت عثمان جو ہے 70 اونٹ، ہے نا، پورے لدے ہوئے اللہ کی راہ میں دیتے ہیں. اور پھر حضرت عثمان جو ہے اس کے علاوہ 1000 اشرفی اپنی آستین میں چھپا کر لاتے ہیں، اللہ کے رسول کو دیتے ہیں. اللہ کے رسول وہ اشرفی لیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس کے بعد عثمان کی چھوٹی موٹی جو غلطیاں ہیں اس کی پکڑ نہیں ہوگی. اس موقع پر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے بھی بہت مال دیا، اور سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ عورتوں نے بھی، ہے نا، بہت زیادہ اپنے زیور جو ہیں وہ اللہ کی راہ میں قربان کر دیے. خدا کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تمہیں میں سے ہیں، حالانکہ وہ ہرگز تم میں سے نہیں ہیں. اصل میں تو وہ ایسے لوگ ہیں جو تم سے خوف زدہ ہیں. اگر وہ کوئی جائے پناہ پا لیں یا کوئی کھو یا گھس بیٹھنے کی جگہ تو بھاگ کر اس میں جا گھسیں. یہاں آیت میں جو بات آئی ہے کہ وہ خدا کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تمہیں میں سے ہیں. وہ ایسے کیوں کہتے تھے کہ وہ زبان سے تو کہتے تھے کہ وہ مسلمان ہیں، کیونکہ مدینہ میں ان کی بہت ساری پراپرٹی تھی نا. اور جب مسلمان جو ہے وہ مدینہ آئے اور اسلام وہاں پر پھیلنے لگا تو ان کے خود کے گھر کے بیٹے اور بیٹیاں جو ہے وہ اسلام قبول کرنے لگے، ہے نا. اور پھر ان لوگوں نے دیکھا کہ اگر ہم جو ہے وہ اسلام کے خلاف ہو جائیں گے تو یہ ہم اپنے بیٹے بیٹیوں سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، پھر ہماری جو عزت ہے نا، ہماری جو قدر ہے وہ بھی چلی جائے گی، ہماری یہ پراپرٹیز بھی خطرے میں پڑ جائیں گی. تو یہ بہت ہے نا، جو دنیا والے ہوتے ہیں وہ اکثر جو ہے وہ مصلحت پسند ہوتے ہیں. تو مصلحت کے تحت ہے نا ان لوگوں نے مسلمانوں سے یہ کہا کہ ہم بھی جو ہے وہ تمہارا، یعنی ایک خوف تھا ان کو یہ ساری چیزیں ان سے چلے جانے کا، اس لیے وہ قسمیں کھا کھا کر کہتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. آگے ترجمے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے بعض لوگ صدقات کی تقسیم پر تم پر اعتراضات کرتے ہیں. اگر اس مال سے انہیں کچھ دے دیا جائے تو خوش ہو جائیں اور نہ دیا جائے تو بگڑنے لگتے ہیں. کیا اچھا ہوتا کہ اللہ اور رسول نے جو کچھ بھی انہیں دیا تھا اس پر وہ راضی ہوتے. یہاں پر یہ ہے کہ یہ دیکھیں یہ پہلا موقع تھا جب مدینہ میں اللہ کے رسول نے تمام لوگوں سے جو ہے جو صاحب حیثیت تھے ان سے زکوٰۃ جمع کری، اور ایک جو مدینے میں بیت المال تھا وہ ساری رقم زکوٰۃ کی وہاں پر جمع ہو گئی تھی نا. اس طرح بیت المال میں جو ہے وہ بہت بڑی رقم جمع ہو چکی تھی، اور پھر اللہ کے رسول جو ہے وہ وہاں سے تقسیم کرتے تھے. تو یہ ان کو دیکھ کے وہ اتنی بڑی بڑی رقم جو مال تھا اس کو دیکھ کر ان کے منہ میں پانی آتا تھا. یہ لالچی تو تھے ہی، ہے نا. اور جو اللہ کے رسول اپنے ہاتھ سے تقسیم کر رہے تھے تو یہ چاہتے تھے کہ یا تو ان کو بھی کچھ حصہ اس میں مل جائے یا تو پھر تقسیم کرنے والے یہ خود بنے، ہے نا، تاکہ جن کو یہ چاہیں ان کو دیا جائے. کیا اچھا ہوتا کہ اللہ اور رسول نے جو کچھ بھی انہیں دیا تھا اس پر وہ راضی رہتے اور کہتے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ اپنے فضل سے ہمیں اور بہت کچھ دے گا، اور اس کا رسول بھی ہم پر عنایت فرمائے گا. ہم اللہ ہی کی طرف نظر جمائے ہوئے ہیں. آگے جو آیت آ رہی ہے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ زکوٰۃ جو جمع ہوگی
اس کو تقسیم کن کن لوگوں میں کیا جائے گا. یعنی 8 کیٹیگریز یہاں پر بتائی جا رہی ہے جن کو یہ زکوٰۃ جو ہے وہ دی جانی چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ صدقات تو دراصل فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہیں, ہے نا. ہم دیکھیں کہ فقیروں میں کون آتا ہے. فقیر سے مراد ہر وہ شخص ہے جو اپنی معیشت کے لیے دوسرے کی مدد کا محتاج ہوتا ہے, یعنی اس کے لیے اپنی زندگی گزارنے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا, ہر چیز کے لیے وہ دوسروں کا محتاج ہوتا ہے. پھر اس کے بعد آتا ہے کہ مسکینوں کے لیے, ہے نا. مسکین کون ہے, اس کی ڈیفینیشن جو ہے وہ اللہ کے رسول کے حدیث سے ہم کو ملتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکین وہ ہے جو اپنی حاجت بھر مال نہیں پاتا اور نہ پہچانا جاتا ہے کہ اس کی مدد کی جائے, اور نہ کھڑا ہو کر لوگوں سے مانگتا ہے, گویا وہ ایک ایسا شریف آدمی ہے جو غریب ہو, ہے نا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مطلب بہت زیادہ تکلیف میں ہونے کے باوجود اپنے زبان سے نہیں کہتے ہیں, لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے, لیکن ان کے جو گھر والے ہیں یا ان کے اڑوس پڑوس کے جو لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کے حال جو ہے وہ اچھے نہیں ہیں, تو ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ دینی چاہیے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ان لوگوں کے لیے جو صدقات کے کام پر مامور ہیں, ہے نا. یہ وہ لوگ ہیں جو مطلب زکوٰۃ کا کام کرتے ہیں. اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں مولانا آتے ہیں ہم سے زکوٰۃ لینے, تو ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس کام کے لیے خاص مامور ہوتے ہیں, تو ان کو بھی, ہے نا, ان کے سفر کا خرچ ہے یا ان کا ان دوران جو ان کا خرچ ہے اس کو بھی مطلب وہ زکوٰۃ کے مال سے ان کو دیا جا سکتا ہے. اور ان کے لیے جن کی تالیف قلب مطلوب ہے نا. تالیف قلب کے معنی ہے دل موہنا, یعنی زکوٰۃ ایسے لوگوں کو بھی دے سکتے ہیں, ہے نا, جو اسلام کی دشمنی میں بہت زیادہ ہے, لیکن اگر ان کو کچھ مال دیا جائے تو ان کی دشمنی جو ہے وہ کم ہو سکتی ہے, تو ایسے لوگوں کو دے سکتے ہیں. ایسے لوگ بھی تالیف قلب کے اس میں آئیں گے جو مسلمان نئے مسلمان ہوتے ہیں, ہے نا. ظاہر سی بات ہے ان کا گھر بار چھوٹ جاتا ہے, ان کا کاروبار جو ہے وہ ہو جاتا ہے, تو ان کو جو ہے وہ مال کی بہت تنگی پیش آتی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ مال کی تنگی کی وجہ سے کہیں وہ اپنے پہلے دین میں واپس نہ چلے جائیں, تو ایسے لوگوں کو بھی ہم زکوٰۃ دے کے ان کی مدد کر سکتے ہیں, ان کو بالکل مطلب جما دیں تاکہ وہ اسلام میں بھی جم جائیں. 5ویں کیٹیگری اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نیز یہ گردنوں کے چھڑانے. گردنوں کے چھڑانے سے مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو غلامی سے آزاد کرنے, لیکن آج ہم دیکھیں کہ یہاں ہم اس دور میں تو غلام نہیں ہیں. گردنوں کے چھڑانے کے ضمن میں ہم اپنی رقم ایسے لوگ بچوں کو دے سکتے ہیں جن کو جو ہے جو بے قصور بچے تھے ان کو گرفتار کیا گیا اور ان کو جیل میں بند کیا گیا ہے, ان کے اوپر بڑے بڑے الزام لگائے گئے ہیں, ہے نا. ایسے بچے ہیں جن کے پاس وکیل کرنے تک کے لیے پیسے نہیں ہیں, تو یہ زکوٰۃ کی رقم ان کے کیس لڑنے کے لیے ہم اس کو دے سکتے ہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور قرض داروں کی مدد میں, یعنی ایسے قرض دار جو اگر اپنے مال سے اپنا پورا قرض چکا دیں تو ان کے پاس قدر نصاب سے کم مال بچ سکتا ہو, وہ خواہ کمانے والے ہوں یا بے روزگار, اور خواہ عرف عام میں فقیر سمجھے جاتے ہوں یا غنی, دونوں صورتوں میں ان کی اعانت زکوٰۃ سے کی جا سکتی ہے. لیکن بہت سے فقہا کی رائے یہ ہے کہ قرض داروں کو ہم کو دیکھنا چاہیے کہ ایسے لوگ مطلب جنہوں نے قرض لیا وہ ایسے نہیں ہو کہ اپنی جھوٹی شان و شوکت کے لیے لوگوں سے قرض لے, ہے نا. 7ویں کیٹیگری جو یہاں مینشن کی گئی ہے وہ رائے خدا, ہے نا. یہاں رائے خدا سے کیا مطلب ہے, جدوجہد جس سے مقصود نظام کفر کو مٹانا اور اس کی جگہ نظام اسلامی کو قائم کرنا ہو. اس جدوجہد میں جو لوگ کام کریں ان کو سفر خرچ کے لیے, سواری کے لیے, آلات و اسلحہ اور سر و سامان کی فراہمی کے لیے زکوٰۃ سے مدد دی جا سکتی ہے, خواہ وہ بجائے خود کھاتے پیتے لوگ ہوں اور اپنی ذاتی ضروریات کے لیے ان کو مدد کی ضرورت نہ ہو. اسی طرح جو لوگ رضاکارانہ اپنی تمام خدمات اور اپنا تمام وقت عارضی طور پر یا مستقل طور پر اس کام کے لیے یعنی اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے دے دیتے ہیں, ہے نا, ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. آخری کیٹیگری ہے اور مسافر نوازین میں, ہے نا. مسافر اپنے گھر میں غنی ہو لیکن حالات سفر میں اگر وہ مدد کا محتاج ہو جائے تو اس کی مدد زکوٰۃ کے مد سے کی جائے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا و بینا ہے.
ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو اپنی باتوں سے نبی کو دکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شخص کانوں کا کچا ہے، کہو وہ تمہاری بھلائی کے لیے ایسا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اہل ایمان پر اعتماد کرتا ہے، اور سراسر رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو تم میں سے ایماندار ہیں، اور جو لوگ اللہ کے رسول کو دکھ دیتے ہیں ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ یہ لوگ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کر لیں، حالانکہ اگر یہ مومن ہے تو اللہ اور رسول اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو راضی کرنے کی فکر کریں۔ کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتا ہے اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ یہ منافق ڈرتے ہیں کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے جو ان کے دلوں کے بھید کھول کر رکھ دے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو اور مذاق اڑاؤ، اللہ اس چیز کو کھول دینے والا ہے جس کے کھل جانے سے تم ڈرتے ہو۔ اگر ان سے پوچھو کہ تم کیا باتیں کر رہے تھے، یہ جھٹ کہہ دیں گے کہ ہم تو ہنسی مذاق اور دل لگی کر رہے تھے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر یہ منافق جو ہے وہ اپنی مجلسوں میں مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے، اس میں کہتے تھے کہ اجی کیا رومیوں کو بھی تم نے کچھ عربوں کی طرح سمجھ رکھا ہے؟ کل دیکھ لینا کہ یہ سب سورما جو لڑنے تشریف لائے ہیں رسیوں میں بندھے ہوئے ہوں گے۔ اور پھر دوسرا کہتا تھا کہ مزہ ہو جو اوپر سے 100 کوڑے بھی لگانے کا حکم دیا جائے۔ ایک اور منافق نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ کی سرگرم تیاریاں کرتے دیکھ کر اپنے یار دوستوں سے کہا، آپ کو دیکھیے آپ روم و شام کے قلعے فتح کرنے چلے ہیں۔ وہ موقع بھی جب حضرت ابو عقیل انصاری جب مٹھی بھر پوری رات جو ہے وہ باغ سیچ کر مٹھی بھر کھجور لے کر آتے ہیں اور اللہ کے رسول کو دیتے ہیں، تو اس وقت وہ چھپا کر وہ کھجور لا رہے ہوتے ہیں نا، لیکن اس کو دیکھ کر منافق یہ کہتے ہیں کہ ان کو دیکھ لو، اب یہ مٹھی بھر کھجور سے کیسر اور کسرا کے محلات جو ہے وہ فتح کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ان سے کہو کیا تمہاری ہنسی دل لگی اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول ہی کے ساتھ تھی؟ اب عذرات نب تراشو، تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے۔ اگر ہم نے تم میں سے ایک گروہ کو معاف کر بھی دیا تو دوسرے گروہ کو تو ہم ضرور سزا دیں گے کیونکہ وہ مجرم ہیں۔ یعنی وہ کم عقل لوگوں کو معاف کیا بھی جا سکتا ہے جو ان کی مجلسوں میں صرف ایسے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن یہ ہنسی مذاق جو جان بوجھ کر اڑاتا ہے ان کو اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ اس سورے میں بھی ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا کٹا چٹا جو ہے وہ کافی کھولا ہے، ان کے بارے میں بتایا ہے نا۔ یہ منافق وہ ہے جو زبان سے تو ایمان لاتے ہیں لیکن دل میں ان کے ایمان نہیں ہوتا۔ جیسے یہاں مولانا نے تفہیم میں ایک مثال جیسے ان کی بتائی ہے کہ ان کی جو بوٹل ہوتی ہے اس کے لیبل پر مشک لکھا ہوتا ہے نا، لیکن پورے وجود سے ثابت کرتے رہتے ہیں کہ بوٹل کے اندر جو ہے وہ مشک نہیں ہے بلکہ گوبر کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک دوسرے کے ہم رنگ ہے نا۔ وہ ہم رنگ یعنی کیونکہ خیالات ایک جیسے ہیں، سب کچھ ایک جیسا ہے تو وہ ہم رنگ، جیسے انگلش کی وہ کہاوت ہے نا کہ برڈز آف اے فیدر فلاک ٹوگیدر ہے نا۔ تو ایک خیال کے لوگ، ایک جیسے لوگ جو ہیں وہ اکثر ایک جگہ ہی جمع ہوتے ہیں ہے نا۔ اور ان کا کیا ہے، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے منع کرتے ہیں، یعنی برائی ان کو پسند ہے، جہاں برائی کی پلاننگ ہوتی ہے وہ وہاں ہوتے ہیں، اس پلاننگ کو اور آگے بڑھاتے ہیں، جو برا کرنا چاہتا ہے اس کو جو ہے اس کی ہمت بڑھاتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں، اور اس برائی کے کام کو جو ہے وہ آگے مطلب بڑھانے کی پوری ان کی تدبیر بھی ہوتی ہے، ان کی کوشش ہوتی ہے، اور بھلائی سے منع کرتے ہیں ہے نا۔ اور جہاں بھلائی کے کام ہوتے ہیں وہ ان کو اچھا نہیں لگتا، اس سے روکتے ہیں، ان کا دل کڑتا ہے جب کوئی بھلائی کا کام ہوتا ہے۔ کے کام میں اگر کوئی بڑھتا ہے تو اس کو پوری طرح روکنے کی کوشش کرتے ہیں ہے نا، بلکہ ان کی روح جو ہے وہ بے چین ہوتی ہے، اس کے کام میں رکاوٹ ڈالتے ہیں، کسی طرح چاہتے ہیں کہ یہ بھلائی کا کام جو ہے وہ نہ ہو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور اپنے ہاتھ خیر سے روکے رکھتے ہیں ہے نا۔ اگر وہ بخیل ہے تو بھی روکتے ہیں، اگر مالدار ہے تو بھی ان کا جو مال ہے نا وہ تجوریوں کے لیے ہوتا ہے نا، وہ اپنی مطلب اللہ کی راہ میں یا کوئی بھلائی کے کام میں اس کو خرچ نہیں کرنا چاہتے۔
یہ اللہ کو بھول گئے ہیں تو اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا. یقیناً یہ منافق ہی فاسق ہیں، ہے نا. اللہ کو بھول گئے یعنی اللہ کی بات نہیں مان رہے، اللہ کے قانون جو آئے ہیں اس پر نہیں چل رہے، تو گویا جیسے اگنور ٹائپ کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی پھر ان کو بھلا دیا ہے نا. ایک دوسری جگہ آتا ہے کہ یہ اللہ کو کی ملاقات کو انہوں نے بلایا، یعنی آخرت کے منکر ہے نا، اللہ سے ملنے کو وہ انہوں نے بھلا دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو بھلا دیا ہے. ان منافق مردوں اور عورتوں اور کافروں کے لیے اللہ نے آتش دوزخ کا وعدہ کیا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہی ان کے لیے موضوع ہے. ان پر اللہ کی پھٹکار ہے اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے. تم لوگوں کے رنگ ڈھنگ وہی ہے جو تمہارے پیشروؤں کے تھے، وہ تم سے زیادہ زوراور اور تم سے بڑھ کر مال اور اولاد والے تھے، ہے نا. یعنی منافقوں کو بتایا کہ تم سے پہلے بھی جو تھے، ہے نا، ویسے ہی جو منافق پہلے بھی تھے وہ بھی ایسے ہی تھے جیسے تم ہو. پھر انہوں نے دنیا میں اپنے حصے کے مزے لوٹ لیے اور تم نے بھی اپنے حصے کے مزے اسی طرح لوٹے جیسے انہوں نے لوٹے تھے، اور ویسی ہی بحثوں میں تم بھی پڑے جیسی بحثوں میں وہ پڑے تھے. سو ان کا انجام یہ ہوا کہ دنیا اور آخرت میں ان کا سب کیا دھرا ضائع ہو گیا اور وہی خسارے میں ہیں. یہ منافق پورے کے پورے ایمان کیوں نہیں لاتے؟ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا ہے نا کہ لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء مذبذبین بین ذالک، ہے نا. نہیں پورے کے پورے اس طرف، نہ پورے کے پورے اس طرف، یعنی نہ پورے کے پورے دین میں، نہ پورے کے پورے دین کا انکار کے دین کے باہر، ہے نا. مذبذبین بین ذالک یعنی دونوں کے درمیان وہ مذبذب ہے نا، شک میں ادھر اور ادھر. یعنی ان کا تو ایکچولی منافق کا رویہ تھا کہ جہاں فائدہ ہوتا تھا وہ فائدہ سمیٹنے کے لیے، ہے نا. اگر اسلام میں فائدہ ہوتا تو وہ وہاں پر ہو جاتے تھے، اگر دوسرے لوگوں کا فائدہ کافروں میں دیکھتے تھے فائدہ ان کو فائدہ ہو رہا ہے تو ان کی طرف ہوتے تھے. تو یہ ساری حرکتوں سے وہ کیا کر رہے تھے، ہے نا، وہ تھوڑی سی دنیا ہی لے رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم کو دنیا کی زندگی کا جو حصہ تھا نا وہ تم نے اس کے مزے لوٹ لیے، ہے نا. اور وہ ویسے ہی بحثوں میں تم پر بھی پڑے جیسی بحثوں میں وہ پڑے تھے. یعنی پچھلے نبی کے زمانے میں بھی جو منافق تھے، ہے نا، جیسی بحثیں وہ کرتے تھے، ان کو اللہ رسول پر ایمان نہیں تھا. ایک ایسا رسول ہے جو بازاروں میں گھومتا پھرتا ہے، یہ بیوی بچے رکھتا ہے نا. کتاب پر ایمان نہیں تھا کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو اس کے ساتھ فرشتے اترنے چاہیے تھے. یہ ساری بحثیں جیسے پہلے لوگ کرتے تھے ویسے یہ بھی کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ کیا ان لوگوں کو اپنے پیشروؤں کی تاریخ نہیں پہنچی؟ نوح کے قوم کی، عاد اور سمود اور ابراہیم کے قوم کی، مدین کے لوگ اور وہ بستیاں جنہیں الٹ دیا گیا، یعنی قوم لوط. ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، پھر یہ اللہ کا کام نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا مگر وہ آپ ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے، ہے نا. یعنی اللہ تعالیٰ نے تو ان کو صاف ہدایت کی راستہ بتا دیا، ان کو وہ راستہ بتایا جائے جو ہدایت والا ہے اور ہلاکت والا، دونوں راستہ بتا دیا. ان کو وہ عقل دی، وہ سمجھ دی جس سے یہ راستے پہچان سکیں، ہے نا. لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے ہلاکت کا راستہ ہی چنا. تو یہ اللہ نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خود اپنے آپ پر انہوں نے ظلم کیا. اللہ تعالیٰ تو رحمان ہے، رحیم ہے نا. وہ اپنے بندوں کو کیوں جہنم میں ڈالنا چاہے گا؟ وہ اپنے بندوں کو کیوں سزا دینا چاہے گا؟ جیسے اللہ کے رسول نے بھی ہم کو سمجھایا ایک حدیث کے ذریعے کہ ایک بار ایک عورت، ہے نا، کہیں پر خیمہ ڈالے تھے اللہ کے رسول اور صحابہ کرام نے، تو ایک عورت بیٹھ کے وہاں روٹیاں سیک رہی تھی اور اس کے گود میں ایک بچہ تھا، ہے نا. اور وہ عورت جو ہے جب آگ بہت زیادہ ہو جاتی تو وہ بچے کو جو ہے وہ آگ سے دور کر لیتی، پھر وہ روٹی پکاتی، پھر آگ تیز ہوتی تو وہ بچے کو دور کر دیتی، ہے نا. تو وہ عورت پھر اٹھتی ہے اور جا کے اللہ کے رسول سے پوچھتی ہے، جب وہ اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں اپنے بچے کو جو ہے وہ آگ سے کیسے بچا رہی ہوں، ہے نا. تو اللہ کے رسول سے جا کے پوچھتی ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آگ میں پھینکے گا؟ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور نہیں میں اپنے بندوں پر ذرا بھی ظلم کرنے والا ہوں. آگے ترجمہ ہے، مومن مرد اور مومن عورتیں یہ سب ایک دوسرے کے رفیق ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، ہے نا. ابھی ان کے کمپیریزن میں جیسے کہ وہ ایک دوسرے کے رفیق تھے، ویسے مومن مرد اور مومن عورتیں جو ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے رفیق ہیں. ان کے سارے افراد میں یہ کوالٹی سیم ہے کہ وہ نیکی میں دلچسپی رکھتے ہیں اور بدی سے نفرت کرتے ہیں. خدا کی یاد ان کے لیے غذا کی طرح ہے نا. زندگی خدا کی یاد کے بنا مطلب ان کی گزر ہی نہیں سکتی. راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے ان کے دل اور ہاتھ کھلے ہوئے ہیں اور خدا اور رسول کی اطاعت ان کی زندگی کا وتیرہ ہے.
دیکھیں منافق بھی جو تھے وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے تھے نا، لیکن وہ ایک گروپ الگ ہے، اور جو سچے ایمان والے جو ہیں ان کا گروپ بالکل الگ ہے نا۔ ان کے خیالات ایک ہے، ان کے جذبات ایک ہے نا۔ جیسے ان کے بارے میں آتا ہے نا کہ جو باٹل پہ اگر لکھا ہے کہ مشک ہے تو اندر واقعی جو ہے وہ ہر صورت میں ہے نا مشک ہی ہوگی، اس کی خوشبو بھی مشک کی ہوگی، اس کی جو کوالٹی ہے نا وہ بھی مشک کی ہوگی۔ اپنے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ہے نا ان کا فرض بتایا گیا ہے کہ ان کو کیا کام کرنا ہے، وہ کیا کام کرتے ہیں نا، بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں ہے نا۔ یہ دیکھیے یہ فرض منصبی ہے ہم کو جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے رونا، دونوں کام جو ہے وہ ساتھ ساتھ میں ہونا چاہیے ہے نا۔ صرف یہ نہیں کہ بھلائی کا حکم ہی دیتے جائیں اور کسی کو برائی سے نہ روکے۔ جیسے اللہ کے رسول کی حدیث ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے اندر طاقت ہے نا تو برائی کو ہاتھ سے روکو، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو زبان سے روکو، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو دل میں برا مانو، اور یہ دل میں برا ماننا ایمان کا سب سے کمتر درجہ ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک بار اللہ کے رسول جو ہے وہ مسجد نبوی کی طرف آئے، اللہ کے رسول نے جو ہے وہ وضو کیا اور بنا حضرت عائشہ سے بات چیت کیے ہوئے جا کے مسجد کے ممبر پر چڑھ گیا، اور پھر اللہ کے رسول نے وہاں سے خطبہ دیا ہے نا۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم ضرور بضرور ایسا کرو گے، تم نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو تم دعائیں مانگو گے اور تمہاری دعائیں جو ہے وہ قبول نہیں ہوگی، تم اللہ سے مدد مانگو گے لیکن اللہ کی مدد تم کو نہیں ملے گی ہے نا۔ تو میری بہنیں دیکھیں کہ ہم کو یہ کام جو ہے وہ بہت زیادہ آج کے زمانے میں تو یہ کام بہت زیادہ کرنا ہے۔ بھلائی کا حکم دینا ہم دیکھیں کہ بہت آسان ہے نا، کسی کو ہم بولیں کہ روزہ رکھو، نماز پڑھو، اچھے کام کرو تو وہ قبول کر لیتا ہے، لیکن برائی سے روکنا ہے نا، جب اس کو کوئی اگر وہ کچھ کر رہا ہے اس چیز سے اس کو روکے تو پہلے تو وہ ہم کو ہماری طرف نشانہ کرے گا کہ تم دیکھو اپنے آپ کو ہے نا، یعنی وہ جلدی قبول نہیں کرتا۔ یہ بڑا کٹھن کام ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو ہم کو کرنے والا بنائے ہے نا۔ جیسے کہ ہم اکثر یہ اگزامپل ہمارے سامنے آتی ہے کہ ہم نے اپنے گھر کو کتنا بھی پاک صاف کیا لیکن ہمارے گھر کے باہر اگر گندگی رہی، اس کے بارے میں ہم نے کچھ نہیں کیا تو وہ گندگی ہمارے گھر میں آئے گی۔ تو اگر باہر جو برائی ہے آج ہم نے اس کو نہیں روکا تو وہ برائی جو ہے وہ ہمارے گھر کے اندر بھی آئے گی۔ لیو ٹولسٹائے نے بھی فرمایا تھا ہے نا کہ the world will become a bad place not because of the bad people but because of the good people who will not stop the bad people ہے نا۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم برائی کو روکنے والے بنیں۔ پھر آگے آتا ہے کہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت نازل ہو کر رہے گی۔ یقیناً اللہ سب پر غالب اور حکیم و دانا ہے۔ ان مومن مردوں اور عورتوں سے اللہ کا وعدہ ہے کہ انہیں ایسے باغ دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان سدا بہار باغوں میں ان کے لیے پاکیزہ قیام گاہیں ہوں گی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی خوشنودی انہیں حاصل ہوگی، یہی بڑی کامیابی ہے۔ یعنی ہے نا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی رضا ان کو مل جائے گی ہے نا۔ جیسے جب جنت میں سب جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ساری نعمتیں دینے کے بعد ہے نا پوچھے گا کہ تم کو سب کچھ میں نے جو وعدہ کیا تھا تم سے وہ سب پورا کر دیا ہے نا۔ تو مومن بندے فرمائیں گے اے ہمارے رب تو نے سارے وعدے پورے کر دیے ہے نا۔ اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائیں گے مومنوں کو، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں تم سے راضی ہے نا۔ جب یعنی مومن جب اقرار کریں گے کہ اللہ تعالیٰ تو نے سب دے دیا تو مومن اللہ سے راضی ہیں گے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ہے نا، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ تو مومن جو ہے وہ ساری نعمتیں پا کر اللہ سے راضی ہو جائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی ہمیشگی کی رضامندی کا اعلان کرے گا کہ اب اس کے بعد میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے وہ بڑی کامیابی۔ یہاں سے وہ تیسری تقریر شروع ہوتی ہے جو غزوہ تبوک کے بعد نازل ہوئی تھی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کفار اور منافقین دونوں کا پوری قوت سے مقابلہ کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ۔ آخرکار ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بدترین جائے قرار ہے۔ یہ لوگ خدا کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے وہ بات نہیں کہی، حالانکہ انہوں نے ضرور وہ کافرانہ بات کہی تھی۔ کون سی بات ہے وہ بالکل
یقینی طور پہ نہیں کہہ سکتے، لیکن کچھ روایتوں میں کچھ باتیں آتی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ایک منافق اپنے عزیزوں میں سے ایک مسلمان نوجوان کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ اگر واقعی وہ سب کچھ برحق ہے جو یہ شخص یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتا ہے تو ہم سب گدھوں سے بھی بدتر ہے نا۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ جنگ تبوک میں جاتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی گم ہو گئی تھی۔ مسلمان اس کو تلاش کرتے پھر رہے تھے۔ اس پر منافقوں کے ایک گروہ نے اپنی مجلس میں بیٹھ کر خوب مذاق اڑایا اور آپس میں کہا کہ یہ حضرت آسمان کی خبریں تو خوب سناتے ہیں مگر ان کو اپنی اونٹنی کی کچھ خبر نہیں کہ وہ اس وقت کہاں ہیں۔ تو ایسے مذاق مسلمانوں کا اڑایا جاتا تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اسلام لانے کے بعد کفر کے مرتکب ہوئے اور انہوں نے وہ کچھ کرنے کا ارادہ کیا جسے کر نہ سکے۔ یعنی تبوک سے واپسی پر بھی ان لوگوں نے اللہ کے رسول یعنی جب گھاٹی سے گزریں گے تو وہاں پر ان لوگوں نے پلان کیا تھا منافقوں نے کہ اللہ کے رسول کا کام تمام کریں گے، ہے نا۔ لیکن وحی کے ذریعے اللہ کے رسول کو یہ بات کی خبر مل گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے لشکر کو وادی سے بھیجا اور آپ جو ہے عمار بن یاسر اور حذیفہ بن یمان کو اپنے ساتھ لے کر گھاٹی سے گئے۔ تو جب آپ لوگ گھاٹی سے گزر رہے تھے تو کچھ 10-12 لوگ آپ کے پیچھے منافق جو ہے وہ ڈھاٹا باندھے ہوئے آپ لوگوں کے پیچھے آ رہے تھے، ہے نا۔ جب حضرت حذیفہ نے یہ دیکھا اور وہ پلٹے ان کو پکڑنے کے لیے تو وہ بھاگ گئے اور ان لوگوں کے ہاتھ نہیں آئے۔ اور دوسری سازش یہ تھی کہ یہ منافقوں کو پورا یقین تھا کہ مسلمان جو ہے وہ تبوک سے لوٹ کر نہیں آئیں گے، تو ان لوگوں نے پلان بنا لیا تھا کہ عبداللہ بن ابی رئیس المنافق کو یعنی وہاں کا مدینے کا بادشاہ بنا جائے، اس کے سر پہ تاج پہنایا جائے۔ یہ ان کا سارا غصہ اسی بات پر ہے نا کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا۔ اب اگر یہ اپنی اس روش سے باز آ جائیں تو انہی کے لیے بہتر ہے، اور اگر یہ باز نہ آئیں تو اللہ ان کو نہایت دردناک سزا دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور زمین میں کوئی نہیں جو ان کا حمایتی اور مددگار ہو۔ ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اس نے اپنے فضل سے ہم کو نوازا تو ہم خیرات کریں گے اور صالح بن کر رہیں گے، مگر جب اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دولت مند کر دیا تو وہ بخل پر اتر آئے اور اپنے عہد سے ایسے پھرے کہ انہیں اس کی پرواہ تک نہیں ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی اس بدعہدی کی وجہ سے جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کی اور اس جھوٹ کی وجہ سے جو وہ بولتے رہے، اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق بٹھا دیا جو اس کی حضور ان کی پیشی کے دن تک ان کا پیچھا نہ چھوڑے گا۔ کیا یہ لوگ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ کو ان کے مخفی راز اور ان کی پوشیدہ سرگوشیاں تک معلوم ہے، اور وہ تمام غیب کی باتوں سے پوری طرح باخبر ہے۔ وہ خوب جانتا ہے ان کنجوس دولت مندوں کو جو برزہ و رغبت دینے والے اہل ایمان کی مالی قربانیوں پر باتیں چھاٹتے ہیں اور ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں جن کے پاس راہ خدا میں دینے کے لیے اس کے سوا کچھ نہیں ہے جو وہ اپنے اوپر مشقت برداشت کر کے دیتے ہیں۔ یعنی خود نے وعدے تو منافقوں نے وعدے کیے تھے لیکن اپنے وعدے پورے نہیں کیے، ہے نا۔ جیسے کہ وہ ایک عادی مجرم ہے، ان کے اخلاق کے اندر ہی یہ مطلب شکران نعمت بھی ان کے اندر نہیں ہے اور عہد کا پاس بھی منافقوں کے اندر نہیں ہے نا۔ اور وہ بیچارے مسلمان جو مشقت کر کے تھوڑا سا اللہ کی راہ میں دیتے تو ان کے اوپر ہنستے تھے کہ دیکھو یہ ابھی جو ہے وہ ہے نا اتنی تھوڑی رقم سے یہ قیصر اور کسریٰ کے جو ہے وہ محلات فتح کریں گے، اور جو مالدار مسلمان تھے وہ جب دیتے تھے تو ان کے بارے میں مذاق اڑاتے تھے کہ یہ لوگ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں مطلب دکھاوا کر رہے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ان مذاق اڑانے والوں کا مذاق اڑاتا ہے اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم خواہ ایسے لوگوں کے لیے معافی کی درخواست کرو یا نہ کرو، اگر تم 70 مرتبہ بھی انہیں معاف کر دینے کی درخواست کرو گے تو اللہ انہیں ہرگز معاف نہ کرے گا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے اور اللہ فاسق لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھا تھا۔ جن لوگوں کو پیچھے رہ جانے کی اجازت دے دی گئی تھی وہ اللہ کے رسول کا ساتھ نہ دینے اور گھر بیٹھے رہنے پر خوش ہوئے اور انہیں گوارا نہ ہوا کہ اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کریں۔ انہوں نے لوگوں سے کہا اس سخت گرمی میں نہ نکلو، ان سے کہو کہ جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے، کاش انہیں اس کا شعور ہوتا۔ اب چاہیے کہ یہ لوگ ہنسنا کم کریں اور روئیں زیادہ، اس لیے کہ جو بدی یہ کماتے رہے ہیں اس کی جزا ایسی ہے کہ انہیں اس پر رونا چاہیے۔ اگر اللہ ان کے درمیان
تمہیں واپس لے جائے اور آئندہ ان میں سے کوئی گروہ جہاد کے لیے نکلنے کی تم سے اجازت مانگے تو صاف کہہ دینا کہ اب تم میرے ساتھ ہرگز نہیں چل سکتے اور نہ میری معیت میں کسی دشمن سے لڑ سکتے ہو۔ تم نے پہلے بیٹھ رہنے کو پسند کیا تھا تو اب گھر بیٹھنے والوں ہی کے ساتھ بیٹھے رہو، اور آئندہ ان میں سے جو کوئی مرے اس کی نماز جنازہ بھی تم ہرگز نہ پڑھانا اور نہ کبھی اس کی قبر پر کھڑے ہونا، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے اور وہ مرے ہیں اس حال میں کہ وہ فاسق ہیں۔ تبوک سے واپسی پر رئیس المنافقین جو تھا عبداللہ بن ابی، اس کا انتقال ہو گیا تھا، اور اس کے جو بیٹے، ان کے بیٹے جو تھے وہ عبداللہ بن عبداللہ ہے نا، وہ مخلص مسلم تھے۔ وہ اللہ کے رسول کے پاس جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کفن کے لیے آپ کا کرتا دے دیجیے۔ پھر عبداللہ بن عبداللہ نے کہا کہ آپ میرے والد کی نماز جنازہ پڑھائیں۔ آپ اس پر بھی راضی ہو گئے، حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول سے کہا تھا کہ کیا آپ اس شخص پر نماز جنازہ پڑھیں گے جو یہ اور یہ کر چکا ہے نا، لیکن اللہ کے رسول نماز جنازہ پڑھانے کے لیے بھی راضی ہو گئے۔ لیکن جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو یہ آیت نازل ہوئی اور آپ جو ہے وہ رک گئے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی مالداری اور ان کی کثرت اولاد تم کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ اللہ نے تو ارادہ کر لیا ہے کہ اس مال و اولاد کے ذریعے سے ان کو اسی دنیا میں سزا دے اور ان کی جانیں اس حال میں نکلے کہ وہ کافر ہوں۔ جب کبھی کوئی سورہ اس مضمون کی نازل ہوئی کہ اللہ کو مانو اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو، تو تم نے دیکھا کہ جو لوگ اس میں سے صاحب مقدرت تھے وہی تم سے درخواست کرنے لگے کہ انہیں جہاد کی شرکت سے معاف رکھا جائے، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں چھوڑ دیجئے کہ ہم بیٹھنے والوں کے ساتھ رہیں۔ ان لوگوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا اور ان کے دلوں پر ٹھپے لگا دیا گیا، اس لیے ان کی سمجھ میں اب کچھ نہیں آتا۔ یعنی جو منافق جانا نہیں چاہتے تھے وہ گھر بیٹھنے والوں کے ان لوگوں نے بہانے بنائے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گھر بیٹھی رہنے والی عورتوں کے ساتھ تم بھی بیٹھے رہو، ہے نا۔ یہاں پر مثال ایسی دی گئی ہے کہ ایک وہ شخص ہوتا ہے کہ جو واقعی اس کو کوئی عذر ہوتا ہے نا، جب وہ سنتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جانا ہے تو اس کے دل پر بہت بار گزرتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ ارے ایسے وقت میں یہ مجھے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلنا ہے اور میں بیمار ہوں، ہے نا۔ اور وہیں پر ایک منافق ہوتا ہے، وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ اچھا ہوا اس وقت جب کہ میں بیمار ہوں تو یہ حکم جو ہے وہ آیا ہے نا۔ اور پھر جو ایمان والا ہوتا ہے جب وہ خود نہیں جا سکتا تو وہ لیٹے لیٹے اپنے بستر پر ہے نا سب کو ترغیب دیتا ہے کہ تم لوگ جاؤ، تم لوگ اس میں وہ دوسروں کو آگے بڑھاتا ہے، لیکن منافق جو ہے وہ خود بھی نہیں جاتا اور دوسروں کو بھی آگے نہیں بڑھاتا۔ بخلاف اس کے رسول نے اور ان لوگوں نے جو رسول کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی جان و مال سے جہاد کیا، اور اب ساری بھلائیاں انہی کے لیے ہے اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ہے عظیم الشان کامیابی۔ بدوی عربوں میں سے بھی بہت سے لوگ آئے جنہوں نے عذر کیے تاکہ انہیں بھی پیچھے رہ جانے کی اجازت دی جائے۔ اس طرح بیٹھ رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے ایمان کا جھوٹا عہد کیا تھا۔ ان بدویوں میں سے جن لوگوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا ہے عنقریب وہ دردناک سزا سے دوچار ہوں گے۔ ضعیف اور بیمار لوگ اور وہ لوگ جو شرکت جہاد کے لیے راہ نہیں پاتے اگر پیچھے رہ جائیں تو کوئی حرج نہیں، جبکہ وہ خلوص دل کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے وفادار ہوں۔ ایسے محسنین پر اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اسی طرح ان لوگوں پر بھی کوئی اعتراض کا موقع نہیں ہے جنہوں نے خود آ کر تم سے درخواست کی تھی کہ ہمارے لیے سواریاں بہم پہنچائی جائیں، اور جب تم نے کہا کہ میں تمہارے لیے سواریوں کا انتظام نہیں کر سکتا تو وہ مجبوراً واپس گئے، اور حال یہ تھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور انہیں اس بات کا بڑا رنج تھا کہ وہ اپنے خرچ پر شریک جہاد ہونے کی مقدرت نہیں رکھتے۔ یعنی کچھ ایسے لوگ تھے جو سرفروش مجاہد تھے، وہ اللہ کے رسول کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہماری جانیں حاضر ہیں لیکن اسلحہ اور سواریاں ہمارے پاس نہیں ہیں، اگر ان کا انتظام ہو سکے تو ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ لیکن اسلحہ و سواریوں کی اتنی کمی تھی کہ بہت سے لوگوں کو جانے کا موقع نہیں مل سکا اور اس سعادت سے محرومی پر اشک بار رہے۔ ایسے لوگوں کے لیے
جنگ تبوک سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ تم نے کوئی وادی طے نہیں کی اور کوئی کوچ نہیں کیا جس وہ تمہارے ساتھ ساتھ نہ رہے ہوں۔ صحابہ نے تعجب سے کہا، کیا مدینہ ہی میں رہتے ہوئے؟ فرمایا، ہاں، مدینہ ہی میں رہتے ہوئے، کیونکہ مجبوری نے انہیں روک لیا تھا، ورنہ وہ خود رکنے والے نہ تھے۔ البتہ اعتراض ان لوگوں پر ہے جو مالدار ہیں اور پھر بھی تم سے درخواستیں کرتے ہیں کہ انہیں شرکت جہاد سے معاف رکھا جائے۔ انہوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا اور اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا، اس لیے اب یہ کچھ نہیں جانتے کہ اللہ کے ہاں ان کی اس روش کا کیا نتیجہ نکلنے والا ہے۔ دیکھیے یہ منافقوں کا یہ رویہ کیا تھا نا، کہ وہ بہانے بناتے تھے، اور وہیں پر اہل ایمان کا کیا مطلب حال تھا کہ وہ کس طرح جو ہے وہ اپنی جانیں اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ ابو ذر غفاری کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے اونٹ کے ساتھ نکلے تھے اور راستے میں ان کا اونٹ جو ہے وہ تکان کی وجہ سے چل نہیں رہا تھا۔ انہوں نے بہت کوشش کی کہ اس کو چلائے، لیکن وہ بالکل آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے اپنے اونٹ کا سارا سامان جو اس پر تھا وہ سارا اتارا اور خود اپنے اوپر وہ سامان لاد لیا، اور منزل در منزل طے کرتے ہوئے وہ اللہ کے رسول کے پاس جا پہنچے، ہے نا۔ تو یہ دیکھیں ایمان والوں کا یہ جذبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی ایسا جذبہ پیدا کرے۔ یہاں پر جو ہے وہ 10واں پارہ مکمل ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا تقبلنا دعاءنا وصلاتنا وصيامنا وقيامنا یا حی یا قیوم۔ اے اللہ اس سات و زمین و آسمان کو بلا نمونہ پیدا کرنے والے مالک، اے مولا کریم، یا اللہ تیرے مغفرت کا مہینہ ہے مولا، یا اللہ تو ہم کو سب کو بخش دے رب العالمین۔ یا اللہ جو گناہ ہم سے جانے میں ہوئے یا انجانے میں ہم سے سرزد ہو گئے مولا، تو اپنے فضل و کرم سے انہیں معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے روزے قبول فرما، ہمارا قیام قبول فرما، یا اللہ ہماری نمازیں قبول فرما اے رب العالمین۔ یا اللہ تو ہم کو اہل القرآن بنا دے اے رب العالمین۔ یا اللہ اس قرآن کو ہمارا سفارشی بنانا قیامت کے دن اے رب العالمین۔ یا اللہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے مولا، جو غلطی ہم سے ہوئی ہے مولا، تو انہیں اسے معاف فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، تو معافی کو پسند کرتا ہے مولا، تو ہمیں معاف فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔